الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ينزل ليلة نصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میں آپ سب کا اور خصوصاً اپنے میزبان کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے چند کلمات کہنے کا موقع فراہم کیا۔ حسب معمول اور حسب سابق گزارش ہے کہ دوران بیان کسی بھی عالم دین کا بیان ہو، دوران بیان بالکل خاموشی سے اس کو سماعت فرمائیں، بلا ضرورت آپس میں کلام کرنا، موبائل پر کال اٹینڈ کرنا، پکچرز کھینچنا، ویڈیو بنانا، اسی طریقے سے آگے آنے کی کوشش کرنا، غیر ضروری پیچھے جانے کی کوشش کرنا، یہ سب خلاف سنت اور مکروہ ہو جاتا ہے۔ غالباً ہماری بہنیں بھی سماعت فرما رہی ہیں اور شاید یہ پروگرام لائیو بھی جا رہا ہے۔ خواتین سے ہمیشہ گزارش رہتی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ساس بہو اور نندوں کے جھگڑوں سے باہر نکل کر ایسی متبرک مجلس میں جب شرکت کا موقع مل ہی گیا ہے تو خاموشی سے اس کو سماعت فرمائیں۔ جیسے پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کو عرض کیا تھا، کسی نے کہا کہ عورت صرف دو موقع پہ خاموش رہتی ہے، ایک جب وہ سو رہی ہو یا غور سے دیکھیں تو فوت ہو چکی ہوگی، ورنہ عورتوں کو خاموش کروانا بہت مشکل کام ہے۔ لیکن بہرحال ہمارے یہاں کی بہنیں، مجھے امید ہے کہ ساؤنڈ میں مزہ نہیں آ رہا، بالکل سیٹی کیوں نکل رہی ہے، تو ہماری بہنیں ذی شعور ہوں گی، مجھے میرا حسن ظن ہے، تو انشاءاللہ بہت خاموشی سے آپ بیان سماعت فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ دیکھیں مسجد میں ہاٹنس ہے، آپ بھی محسوس کر رہے ہیں، میں بھی محسوس کر رہا ہوں، لیکن آپ کو ہمت سے بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے، اور بہت استقامت سے جرأت مندی کے ساتھ بیٹھ کر یہ باتیں سماعت فرمانی ہیں۔ آج الحمدللہ نصف شعبان ہے، نصف شعبان کی شب آپ کہہ لیں، اور میں نے ایک حدیث آپ کی خدمت میں ذکر کی، اس کا ایک حصہ آپ کو عرض کیا تھا۔ ترمذی کی روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے گم پایا، تو میں آپ کو ڈھونڈتی ہوئی حجرے سے باہر نکلی تو میں نے آپ کو جنت البقیع کے پاس موجود پایا۔ تو جب میں قریب ہوئی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، کیا آپ یہ گمان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول آپ کے بارے میں خیانت کے مرتکب ہوں گے؟ تو عرض کیا رسول اللہ ایسا نہیں ہے، میں نے سوچا شاید آپ دوسری ازواج میں سے کسی کے پاس چلے گئے ہیں، تو اس لیے میں باہر آ گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات بیان فرمائی جو عربک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ عز وجل ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے۔ کیوں؟ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، پھر اللہ تعالیٰ بنی کلب ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اور اس کی بکریاں بہت کثیر تھیں، معروف تھیں کہ بہت کثرت سے بکریاں رکھتے ہیں،
تو سرکار نے شاہ فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو بلکہ اس سے زیادہ جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دیتا ہے، ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ جوش پر رہتی ہے، لیکن اس کا اظہار اس رات میں کثیر لوگوں کی مغفرت کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ سب یہاں جمع ہیں۔ اب یہ جو حدیث ہے، ایک البانی صاحب ہیں جن کو بعض لوگ بہت حدیث کے معاملے میں اوتھینٹک مانتے ہیں، ان کی رائے کو، انہوں نے ترمذی کی اس روایت کو ضعیف لکھا ہے کہ ضعیف ہے، لیکن موضوع کسی نے بھی نہیں لکھا۔ یہ میرے جو ینگسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تھوڑا توجہ کیجئے گا کہ جب آپ کسی فضیلت کی کوئی حدیث پیش کرتے ہیں تو آپ کو کہا جائے گا کہ یہ تو ضعیف حدیث ہے۔ اب ہمیں ضعیف کا مطلب تو پتہ نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ حدیث جھوٹی ہے، بیکار ہے۔ ہم اپنے علماء کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ جی یہ تو حدیث ضعیف ہے، کوئی ایسی لائیے جو بڑی سخت قسم کی ہو اور بہت صحیح قسم کی وہ بیان کر۔ جب کوئی آپ سے کہے یہ حدیث ضعیف ہے، آپ اسے ایک کویسچن کریں کہ کس نے بتایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے؟ اللہ نے بتایا یا رسول نے بتایا؟ تو وہ کہے گا نہ اللہ نے فرمایا نہ رسول نے فرمایا، تو آپ کو کیا پتا یہ ضعیف ہے؟ تو وہ کہے گا جی جو حدیث کا شغف رکھنے والے علماء ہیں انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ اس کے راوی تھوڑے سے کمزور ہیں، اس وجہ سے حدیث میں ضعف پیدا ہو گیا، کمزوری پیدا ہو گئی۔ جس حدیث میں تھوڑی کمزوری پیدا ہو جائے اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ پھر آپ ایک اور کویسچن کریں، کیا ضعیف حدیث جھوٹی ہوتی ہے؟ جواب ملے گا نہیں، جھوٹی تو نہیں ہے۔ پھر ایک اور کویسچن کریں کہ کیا ضعیف حدیث فضائل کے سلسلے میں قابل اعتبار ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جواب آئے گا ہوتی ہے۔ جب ہوتی ہے تو پھر کون سی پریشانی ہے؟ ضعیف حدیث فضائل کے باب میں معتبر ہے، قابل اعتبار ہے، ضعیف حدیث جھوٹی حدیث کو نہیں کہتے ہیں۔ لہٰذا آپ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں جس میں آپ اور میں تشریف فرما ہیں اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور پھر بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی دے دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ دور بڑا فتنے کا دور ہے۔ جدید ٹیکنالوجی تقریباً ہر شخص کے ہاتھ میں آئی ہوئی ہے۔ پہلے دین کی بات سیکھنے کے لیے علماء کے پاس جانا پڑتا تھا، مساجد میں آنا پڑتا تھا۔ آج ہمارا نوجوان کلک کرتا ہے، فیس بک پہ پہنچ جاتا ہے، یوٹیوب پر پہنچ جاتا ہے، اور فیس بک یوٹیوب پر ایک سے ایک انسان بیٹھا ہوا ہے، ہر ایک اپنی اپنی بولی بول رہا ہے، اور اگر معذرت کے ساتھ میں لفظ استعمال کروں معاف کر دیجیے گا، چورن بیچ رہے ہیں بعض تو۔ اب ہمارے نوجوانوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے، بس وہ قرآن کا نام سنیں گے، حدیث کا، بخاری کا، مسلم کا، تو سمجھتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہا ہے بالکل 100% صحیح کہہ رہا ہے۔ میں اپنے بچوں سے گزارش کرتا ہوں ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو واضح طور پر علماء کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا مکلف بنایا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے اہل علم سے کویسچن کرو۔ کہیں یہ نہیں فرمایا اگر تم نہیں جانتے تو قرآن کھول لو، نہیں جانتے تو حدیث کھول لو، نہیں جانتے تو سوشل میڈیا پہ چلے جاؤ، نہیں جانتے تو واٹس ایپ پر وصول ہونے والی کسی پوسٹ سے نتیجہ اخذ کر لو۔ نہیں، مکلف بنایا ہے علماء سے رجوع کرنے کا۔ اچھا، علماء سے رجوع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ جا کے عالم سے پوچھے جی کیا مسئلہ جو بتائے تو آپ کہیں ٹھہرو مجھے سوچنے دوں، قبول کروں یا نہ کروں۔ نو، پھر اطاعت کا حکم ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تم میں حکم والے ہیں۔ اور مفسرین کے قول کے مطابق یہاں حکم والے سے مراد علماء اور فقہاء ہیں۔ تو گویا کہ جب آپ کو کوئی چیز ایسی محسوس ہوتی ہے، آپ کو ڈاؤٹ محسوس ہوتا ہے، آپ کسی چیز کی تشریح چاہتے ہیں، توضیح چاہتے ہیں، تفسیر چاہتے ہیں، تو ان نوجوانوں کی طرح یا ان لوگوں کی طرح نہ کریں جو کہتے ہیں جی ہم مفتی گوگل صاحب کے پاس پہنچے اور ہم نے خود ریسرچ شروع کر دی ہے، میں نے ریسرچ کر کے مسئلہ نکالا ہے۔
او بھائی ریسرچ تو کر لی آپ نے، لیکن آپ کی ریسرچ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، آپ اس کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیشہ اپنے علماء اہل سنت سے تعلق مضبوط رکھیں، یہ آپ کو انشاءاللہ نجات کا راستہ دکھائیں گے۔ مسلمانوں کی میجورٹی آج آپ مسجدوں میں دیکھ لیں، پاکستان بھر کی اگر میں کہوں کہ فرض کر لیں 1,00,000 مسجدیں، فرض کر لیں 1,00,000 ہے، آپ کے اندازے کے مطابق اس 1,00,000 میں سے کتنی مسجدوں میں لوگ جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش کر رہے ہوں گے؟ آپ کہیں گے 90%، 80%، اونلی کوئی 20% یا 10% ایسی ہوں گی جو ابھی بھی سنسان ویران، ان میں تالے لگے ہوں گے اور بلب بجھے ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سمپل میجورٹی کس کو حاصل ہوئی؟ اہل سنت کو حاصل ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ اس لیے اس قسم کے جو وساوس آپ کے ذہن میں پیدا کیے جاتے ہیں یا پیدا ہو جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں یہ رات میں عبادت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو دور کر دیں۔ جب علماء آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس رات میں عبادت کریں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی بشارتیں دی ہیں، تو بس پھر آپ ان کے پیچھے چلیں، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے وما رأى المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن، جو مومنین کے نزدیک اچھا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی مومنین کو اسی چیز کی توفیق عطا فرماتا ہے جو اللہ کے نزدیک اچھا ہوتا ہے۔ لیکن مومنین سے میری مراد صرف عوام نہیں ہے، اس میں علماء بھی ہوں، مفتیان کرام ہوں، باعمل مشائخ عظام ہوں، وہ مراد ہے۔ ورنہ تو معاذ اللہ آج ہمارے مسلمانوں کی اکثریت چاہے زبان سے نہیں کہتی لیکن بے نمازی پن کو نمازی پن پر فوقیت دیے ہوئے۔ تو عوام کی میجورٹی کا اعتبار نہیں ہے، میجورٹی کا اعتبار کب ہے؟ جب اس میں علماء بھی ہوں، فقہا بھی ہوں، مفتیان کرام بھی ہیں، مشائخ عظام بھی اس چیز کے اوپر ہیں اور عوام بھی ہے۔ اب یہ دیکھا جائے گا اگر یہ سب لوگ کسی چیز کو پسند کر رہے ہیں تو اس حدیث کی روشنی میں علماء نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے، ان کا پسند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس کام کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے خاص گزارش کرتا ہوں کہ ایک تو علماء سے رابطہ رکھیں، اور ہر دفعہ کی طرح پھر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را علم سیکھیں۔ ہمارے اہل سنت کی میجورٹی جو ہے وہ صرف عقائد، معمولات، نظریات کو اپنے بڑوں سے لینے کے لیے تیار ہے، اس کی تحقیق کرنے اور اس کے دلائل اپنے ذہن میں محفوظ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے میں گراؤنڈ ریئلٹیز پر کلام کروں گا۔ اپنے دادا جان سے جا کے پوچھیں کہ دادا جان نیاز کے جائز ہونے پر دلیل دیجئے۔ ہم مزارات پر جاتے ہیں، قرآن و حدیث سے ثابت کریں جائز ہے۔ مزار پہ چادر چڑھاتے ہیں، قرآن و حدیث سے ثابت کریں جائز ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں سے استمداد کرتے ہیں، طلب امداد کرتے ہیں، ثابت کریں کہ یہ صحیح ہے۔ مجھے یقین ہے آپ کے گھر کے بڑے کہیں گے بیٹا ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم نے اپنے بڑوں کو ایسا کرتے ہوئے پایا ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے بڑوں نے غلط کیا، لیکن یہ روش بھی صحیح نہیں ہے کہ جی ہمیں تو نہیں پتا، ہمارے بڑے جو کرتے آئے ہم وہ کرتے آئے۔ اس جواب کی مماثلت ہے کفار کے ان جواب سے کہ جب انبیاء علیہم السلام ان کو تبلیغ کیا کرتے تھے تو کفار جواب میں کہتے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہم تو اس پر رہیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ جواب کے اعتبار سے ویسے مماثلت نہیں ہے، وہ گمراہ تھے، ہم لوگوں کے اکابرین گمراہ نہیں تھے، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ کو دلیل سے ہر چیز کو سیکھنا ہوگا، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہوتا، اس کے لیے تھوڑا سا وقت نکالنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ سامنے والا قرآن و حدیث سنائے اور آپ کہیں کہ بھی میں تو نہیں مانتا، میں تو اسی پہ چلوں گا جس پر میرے تو یہ ٹھیک ہے بھئی میں اس پہ چلوں گا جس پر میرے بڑوں نے کہا۔ یار تو آپ اگر دلائل سیکھ لیں تو کتنا اچھا ہے۔ میں دیکھیں ہر جگہ نہیں جا سکتا ہوں، آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، آپ کسی اسکول میں ہوتے ہیں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، آپ کسی شادی کو اٹینڈ کر رہے ہیں، ہر جگہ میں نہیں ہوں، ہر جگہ ہمارے علماء نہیں ہوتے۔ آپ کو اپنے دین اور مسلک کے
دفاع کرنے والے کی حیثیت سے اپنے آپ کو متعارف کروانا چاہیے۔ اگر کوئی شخص غلط بات کہہ رہا ہے، آپ کو کم از کم بیسک معلومات ہونی چاہیے، آپ اس کو دلیل سے جواب دیں، اسے خاموش کروائیں، اسے لاجواب کریں۔ لیکن چونکہ ہم نے سیکھا نہیں ہوتا، جب کوئی بحث چلتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں میں ذرا ابھی آیا یوں کر کے نکل جاتے ہیں، کیونکہ یہ مجھ سے نہ پوچھیں گے تو مجھے کچھ آتا ہی نہیں۔ یہ غلط چیز۔ تو بہرحال یہ نصف شعبان کی رات ہے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ اور آپ نے ابھی نقیب محفل بیان کر ہی رہے تھے کہ اس رات میں اگرچہ کثیر لوگوں کی بخشش و مغفرت ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو محروم رہتے ہیں، وہ بھی آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اب میں تھوڑا آیت کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو میں نے ذکر کی تھی ایک امر فرمایا ہے، حکم دیا ہے، وَصَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب یقینی سی بات ہے ہم سے ہی خطاب ہے یہاں پر کہ اے مومنو، تم دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کی طرف، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی لمبائی چوڑائی آسمان اور زمین ہے۔ یعنی اتنی بڑی ہے کہ ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کو اگر آپ یکجا کر لیں، جنت اس سے بھی بڑی ہے۔ لیکن یہاں فرمایا گیا عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، یہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں کوئی حکم ارشاد فرمائے اور اس میں کوئی دنیاوی مصلحت نہ ہو، اگر دنیاوی مصلحت کا ذکر کر دیا جائے تو وہ ایک مشورہ ہوتا ہے، حقیقتاً حکم نہیں ہوتا، وہ مشورہ ہوتا۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کھانا کھا رہے ہو، اگر اس میں مکھی گر جائے تو اس مکھی کو ڈبو دو، پھر اس کو نکال کر پھینک دو اور اس کھانے کو کھا لو، کیونکہ مکھی کے دو پر ہیں، فرمایا ایک پر میں بیماری ہے، دوسرے میں شفا ہے۔ جب وہ گرتی ہے تو بیماری والا پر پہلے ڈالتی ہے، تو تم اس کو ڈبو دو تاکہ شفا والا پر بھی جائے اور اس کے اثرات ختم ہو جائے، اور پھر نکال کر پھینک دو۔ اب یہاں امر ہے، ڈبو دو، یہ حکم دیا جا رہا ہے، نکال کر پھینک دو، پھر کھا لو۔ لیکن یہ چونکہ ایک طبی مسئلہ ہے کہ جی اس میں طبی فوائد بیان ہوئے ہیں، تو اس حکم کو ماننا کوئی فرض یا واجب نہیں ہوگا۔ یہ علماء فیصلہ کرتے ہیں کہ بظاہر امر لکھا ہوتا ہے، یعنی حکم لکھا ہوتا ہے، لیکن حکم بھی قرآن اور حدیث میں 25 معانی میں آیا ہے، 25، جن میں سے ایک ہے کہ وہ فرض یا واجب ثابت ہوگا، باقی دوسرے معنی کے لیے بھی آتا ہے۔ تو یہاں مستحب ہے، اگر گرتی ہے مکھی اور آپ نے اس کو ڈبویا نہیں، ویسے نکال کے پھینک دیا تو آپ گناہگار نہیں کہلائیں گے، قول رسول کی مخالفت کرنے والے نہیں کہلائیں گے۔ لیکن جب اس میں کوئی طبی فائدہ نہ ہو، دنیاوی فائدہ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرمائے، تو یاد رکھیں اس سے فرض یا کم از کم واجب ثابت ہوتا ہے، لازم اس پہ عمل کرنا ہوگا، نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ اب یہاں بھی اللہ فرماتا ہے وَصَارِعُوا، تم کوشش کرو، امر کا صیغہ ہے، دوڑو، کوشش کرو، إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ پہلا کام آپ سب کو مکلف بنایا جا رہا ہے، مجھ سمیت، کہ اپنے رب کی طرف سے دی گئی مغفرت کو تلاش کرو۔ دوسرا فرمایا وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف دوڑو، جس کی لمبائی چوڑائی آسمان اور زمین ہے، اور وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جتنے میرے یہاں عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت تشریف فرما ہیں، ہم سب پر واجب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو تلاش کریں اور جنت کے حصول کے لیے کوشش کریں۔ نہیں کریں گے، سنجیدگی اختیار نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے، تو یاد رکھیں حکم عدولی ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہر نبی کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو بیان کرتا ہے، پھر اس کے لیے خود اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور اس کی ترغیب دیتا ہے اور اپنے متبعین کو اس کا عادی بناتا ہے۔ سرکار نے چاروں کام کیے۔ نمبر 1، اللہ دیکھے قرآن میں فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ رسول ان کے سامنے قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس فرماتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے احکام بیان کیے، تو یہ حکم بھی بیان کیا۔ دوسری چاہیے کہ ان کو عادی بنایا
کہ وہ مغفرت کی طرف بڑھے، وہ جنت کی طرف بڑھیں۔ تیسرا، خود رول ماڈل بن کر دکھایا۔ سرکار نے ہر اس کام کو اختیار کیا جو اللہ کی مغفرت کو متوجہ کرنے والا ہے، جو جنت کی طرف بڑھانے والا ہے، اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس کا عادی بنا کر انہیں آگے منتقل کرنے کا حکم دیا۔ ہم سب ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم ہیں اہل محبت، ہم ہیں عاشق، ہم ہیں سرکار کے نام پہ جانیں قربان کرنے والے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ تو یہ نعرے ہمیشہ لگنے چاہیے، اچھے نعرے ہیں، لیکن اپنا احتساب کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر خود عمل کر کے دکھایا۔ محبت کرنے والے کو چاہیے جس پر محبوب عمل کر رہا ہے اس پر خود بھی عمل کریں۔ اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مغفرت اور جنت کی طرف بڑھنے کے لیے حکم ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام نے کیا طرز عمل اختیار کیا؟ آپ کو مجھے بس یہی سمجھنا ہوگا کہ جو صحابہ نے کیا وہ ہم کریں گے، اور کس طریقے سے انہوں نے مغفرت اور جنت کے پروانے حاصل کیے، اسٹیپ وائز ہمیں بھی ان چیزوں کی طرف بڑھنا چاہیے۔ نمبر 1، اب میں آپ کو ترتیب سے عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلا کام اللہ کے نبی نے علم اور معرفت عطا فرمائی۔ عرب قوم کچھ نہیں جانتی تھی، وہ علم سے بڑی دور قوم تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایک بہت بڑی آزمائش میں مبتلا فرمایا، ایک ایسی قوم میں مبعوث فرمایا کہ جو علم سے بہت دور تھے اور علم کو بیکار سمجھا کرتے تھے۔ ان کے نزدیک سب سے قیمتی چیز کیا تھی؟ تلوار۔ سب سے اہم چیز کیا تھی؟ تلوار۔ سب سے امپورٹنٹ چیز کیا تھی؟ زور۔ وہ کہتے تھے طاقت ہے تو تم سب پر غالب آؤ گے۔ اسی لیے قرش سے قریش بنا ہے۔ قرش ایک سمندری جانور تھا جو سب پر غالب آتا تھا، اس کو قرش کہا کرتے تھے۔ وہ غالباً اس زمانے میں ویل یا شارک کوئی کہتے ہوں گے، واللہ عالم بالصواب۔ اسی سے اس میں تصغیر بنایا ہے قریش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم ہے، آپ کا قبیلہ ہے قریش۔ جیسے وہ قرش تمام جانوروں پہ غالب آتا تھا، ایسے ہی قریش تمام قوموں پہ غالب آتے تھے اپنی طاقت سے، اپنے غلبے سے۔ ایک ایسی قوم جو علم سے دور تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کو سکھایا علم سیکھو۔ سب سے پہلے علم۔ علم کس سے سیکھو؟ قرآن سے، نبی کریم کے کلام سے سیکھو۔ قرآن اور حدیث، دو چیزیں سرکار نے خاص طور پر بیان فرمائی۔ اللہ نے یہ فرمایا نا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ نبی انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے آمنا صدقنا کیا، یا رسول اللہ ہم ایمان لائے، ہم نے آپ کی تصدیق کی، جو آپ فرمائیں گے ہم کریں گے۔ انہوں نے قرآن سیکھنا شروع کیا، حدیث سیکھنے شروع کی، اور علم اور معرفت کی برکت سے اللہ کا قرب بھی پایا اور درجات کی بلندی حاصل کی۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو رول ماڈل بن کر دکھایا، سرکار نے عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے عمل کو ہمارے لیے ایک بنیاد بنا دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ضرور بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے، رول ماڈل بنے۔ ساتھ ساتھ سرکار کے احکام کا مکلف بنایا۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ رسول تمہیں جس چیز کا حکم دے اس کو اختیار کرو، اور جس چیز سے روک دے اس سے باز آ جاؤ۔ صحابہ کرام نے جواب میں یہ کہا کہ یا رسول اللہ پرانی عادتیں اتنی پختہ ہیں کہ ہم اطاعت نہیں کریں گے، ایسا کہا؟ بولے ایسا کہا؟ نہیں۔ انہوں نے فوراً کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے، ہم آپ کا حکم مانیں گے، جو فرمائیں گے مانیں گے۔ علم حاصل کیا، سرکار کا حکم مانا، سرکار کی سیرت کا مشاہدہ کیا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق اور سنتوں کو اپناتے رہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہمیشہ سے ہے، اس کی صفات بھی قدیم، وہ بھی ہمیشہ سے ہیں، اور صفات میں علم بھی ہے اور کلام بھی ہے۔ ابھی صحابہ کرام پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے اعلان فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، کیونکہ اللہ کے علم ہے کہ یہ میرے حبیب کی اطاعت کریں گے اور کیا مقام پائیں گے۔ ازل سے اعلان فرمایا ہے، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔
تو جب کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، کہنا مانتا ہے، مقاصد شرع کو پورا کرتا ہے، تو پھر اللہ رضا کا اعلان فرماتا ہے۔ اور ضمناً آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جانتا تھا کہ صحابہ کرام کے مابین آگے کیا معاملات ہونے والے ہیں، اس پر کوئی معاملہ مخفی نہیں تھا۔ ابھی صحابہ پیدا بھی نہیں ہوئے، ان کے درمیان ہونے والے معاملات ظاہری طور پہ معارض وجود میں بھی نہیں آئے، اور اللہ تعالیٰ ازل سے اعلان فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو بس یہ اصول یاد رکھیے گا کہ جب اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، تو پھر آپ اور میں بیچ میں کیوں خواہ اپنے آپ کو تباہ کریں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کے مابین جو معاملات ہوئے انہیں اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ جانے، اس کا رسول جانے، میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جو فیصلہ کرے گا، یہ اعلان اس فیصلے کو ظاہر کر رہا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، تو میدان محشر میں اللہ ان سے راضی ہو کر انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ تو بتائیے، جو ان کے معاملات کو دیکھ کر معاذ اللہ کسی ایک پر تنقید یا دوسرے سے عقیدت ختم کرے گا، اس کا کیا ہوگا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے میدان معاشر میں کھڑے کر کے یہ فرما دیا تم نے فلاں صحابی یا فلاں اہل بیت کی شان میں کیسے گستاخی کی، جبکہ اعلان ہم نے کر دیا تھا کہ ہم تو ان سے راضی ہیں، یہ ہم سے راضی ہے، جب ہم نے رضا کا اعلان کر دیا تو عشق الہی کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے میرا رب راضی میں بھی اس سے راضی، اور جس سے میرا رب ناراض میں بھی اس سے ناراض، تو میرا رب تمام صحابہ سے راضی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت۔ تو اب توجہ طلب بات یہ ہے، میں خصوصاً اپنے ینگسٹر سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں اکابرین، آپ کے ہم عصر اکابرین کسی چیز میں اختلاف رائے رکھتے ہیں، وہ دلیل بھی سمجھتے ہیں، برہان بھی سمجھتے ہیں، اختلاف کی نوعیت بھی وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ معاملات آپ علماء کے سپرد کر کے رکھیں۔ میں تو علماء کی خدمت میں بھی گزارش کرتا ہوں کہ کوئی بھی مختلف فی چیز سامنے آئے تو ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے۔ یہ طریقہ کار نہیں ہوتا کہ ہم ممبروں پر یا اسٹیجز کے اوپر ان باتوں کو بیان کر کے ان عوام کے سامنے جو نہ دلیل کا مطلب جانتی ہے، نہ برہان جانتی ہے، نہ ان کو تاریخ پر صحیح اطلاع ہے، نہ وہ معاملات کو صحیح سمجھتے ہیں، نہ ان کو شرعی حیثیتیں کسی چیز کی معلوم ہیں، وہ پریشانی کے عالم میں آ جاتے ہیں۔ ہر ایک کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو مرکز عقیدت بنائے ہوتا ہے، ایک کی محبت میں دوسرے عالم کو ذلیل کرنا، اس کو بے عزت کرنا، یا معاذ اللہ صحابہ کرام کی شان میں یا اہل بیت کی شان میں کوئی گستاخی کر دینا، یاد رکھیں میدان محشر میں یہ بخشی جانے والی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں جی میں نے تو فلاں کو فالو کر لیا تھا، ان کی باتوں سے میں نے یہ نتیجہ نکالا تھا، اس وجہ سے میں نے فلاں صحابی یا کسی اہل بیت کی شان میں گستاخی کی، یہ عذر نہیں سنا جائے گا۔ اللہ کا اعلان ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو علماء کو بھی ہم سب کو چاہیے کہ کوئی بھی ایسا مختلف فی مسئلہ ہو عوام میں اس کو ڈسکس نہ کریں، ہم اسے ٹیبل ٹاک کریں، بند کمروں کے اندر کریں، اور پھر کوئی نتیجہ مرتب کر کے عوام کے سامنے بیان کریں۔ نہیں نتیجہ نکلتا تو بھائی لکم دینکم ولی دین، آپ اپنے موقف پہ قائم رہیں، آپ کے دلائل ہیں، میں اپنے موقف پہ قائم رہتا ہوں، میرے دلائل ہیں، ٹھیک ہے؟ نہ آپ مجھے قائل کر سکے نہ میں آپ کو قائل کر سکا، آپ اپنے موقف پر رہیں، میں اپنے موقف پر۔ لیکن جب یہ چیزیں عوام میں ڈسکس کی جاتی ہیں تو وہ عوام جس بیچاری کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، وہ دلائل کی قوت اور ضعف سے نہ آشنا ہے، نتیجہ نکلتا ہے کہ ان کے دل میں کسی کی بھی عقیدت کی بنا پر دوسرے سے بغض پیدا ہوتا ہے، اور یہ بغض پہ رکتا نہیں، اکابرین تک پہنچ جاتا۔ کوئی اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور کوئی صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں بک بک کر رہا ہوتا ہے اور اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہوتا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا آپ ایسا نہ کریں، اور میں ہاتھ جوڑ کر اپنے اکابرین کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، خدا را یہ نفرتوں کے وائرس نئی نسلوں کے اندر انجیکٹ نہ کریں۔ آپ دنیا سے چلے جائیں گے، یہ نفرت ختم نہیں ہوگی، ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں، ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، برے وقت میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کی جائے گی، اس سے اہل سنت کبھی مضبوط نہیں ہوں گے، کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے جائیں گے۔ میں نے دیکھا ہے نماز پڑھتے ہیں آپس میں ہاتھ نہیں ملاتے، کیوں؟ تمہارا مرکز عقیدت کوئی اور ہے، میرا مرکز عقیدت کوئی اور ہے،
اس کی سوچ اور فکر علیحدہ ہے اور تمہارے بڑے کی تھاٹس علیحدہ ہیں، لہذا تم سے ہاتھ تک نہیں ملائیں گے۔ بعض اوقات ایک دشمن سے ہاتھ ملاتے ہوئے دیکھے گئے ہیں، ایک بد مذہب سے مسکراتے ہوئے ملتے دیکھے گئے ہیں، لیکن اپنے سنی بھائی سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ جی وہ فلاں میں نے بیان سنا تھا، ان کی دلیل میرے ذہن میں فٹ ہو گئی ہے، لہذا چونکہ آپ اس کے مخالف ہیں لہذا آپ سے ہاتھ ملانا گناہ کبیرہ ہے۔ یہ نفرتیں ختم نہیں ہوں گی اور آپ کو اختلاف کی نوعیت سے سمجھ میں آ نہیں سکتی ہے۔ اگر کوئی، میں عوام کی بات کر رہا ہوں، خواص کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اگر آپ کہتے ہیں، فرض کر لیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں، میں گراؤنڈ ریئلٹیز پہ کلام کرتا ہوں، میں بہت ہی طالب علم آدمی ہوں، اپنے بڑوں کی قدموں کی خاک ہوں، کوئی تکبر غرور نہیں ہے، نہ آپ کو حقیر سمجھ رہا ہوں، لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم اختلاف کی نوعیت سمجھتے ہیں، تو جب بیان ختم ہو جائے نا میرے پاس آ جائیے گا، میں 4-5 کویسچن کر کے دیکھوں گا آپ سے، کسی بھی مسئلے میں جس میں آپ کہتے ہیں کہ اس مسئلے کے جو اندر اختلاف ہے میں اس کی نوعیت سمجھتا ہوں، میں آپ سے کویسچن کر کے دیکھوں گا اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی علمی حیثیت کیا ہے۔ میں 30 سال سے ورک کر رہا ہوں، میں نے نوجوانوں کو دیکھا، انہیں کچھ نہیں پتا ہوتا۔ ابھی آپ میرا بیان سن کے باہر نکلیں گے، کوئی پوچھے گا کیا تھا، وہ کہے گا یار بریانی بہت اچھی تھی، بوٹی بڑی زبردست تھی، ذائقہ بہت اچھا تھا۔ وہ کہے گا بھائی میں بیان کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، بیان بھی بہت اچھا تھا لیکن یاد نہیں رہا۔ یہ ہماری حالت ہوتی ہے، جس کو بیان یاد نہیں ہوتا، باہر نکلتے ہوئے بیان بھول جاتا ہے، وہ پیچیدہ اختلافات کی نوعیت کو کیا سمجھے گا۔ پھر ہم کہتے ہیں جو میرا مرکز عقیدت ہے وہ شاید معصوم عن الخطا ہے، اس سے تو خطا ہو نہیں سکتی، اور دوسرے والے سے کوئی صحیح بات نکل نہیں سکتی ہے۔ یہ ہم نے ایک خود ہی اپنا ذہن بنا لیا ہے، یہ کسی بڑے نے تو ہمیں نہیں سکھایا کہ بھئی تم ایسا کرو، مجھے معصوم سمجھ لو، باقی ساروں کو گناہگار۔ ہم خود نتیجہ قائم کرتے ہیں کہ میرا مرکز عقیدت کبھی غلطی نہیں کر سکتا۔ حالانکہ اچھی طرح یاد رکھیے گا، خطا ہو سکتی ہے، کبھی سوچ میں، فکر میں ہو جاتی ہے، ہو سکتی ہے، ہم انسان ہیں، مجھ سے بھی ہو سکتی ہے۔ ہم جب اصول فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں نا تو اس میں اصول شاشی میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، اس کے مخالف امام اعظم کا یہ قول ہے، تو وہ لکھتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس مسئلے میں امام اعظم مصیب ہوں اور امام شافعی سے اجتہادی خطا ہو گئی ہو، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ امام اعظم سے اجتہادی خطا ہوئی ہو، امام شافعی مصیب ہوں، یہ پاسبل ہے۔ کتنے مسائل میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رجوع فرما کر اپنے شاگردوں کے قول کو اختیار کیا ہے، صاحبین کے قول، رجوع فرمانا ثابت۔ یہ ہوتا ہے، علمی معاملات ہے نا، کبھی توجہ کسی طرف رہی نہیں رہی، تو یہ میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں صرف آپ کی آخرت کی بہتری کے لیے، کیونکہ میں کسی گروپ کا آدمی نہیں ہوں، میں سب گروپ کا آدمی ہوں، ہر ایک میرے سر کا تاج ہے۔ اگر سنی ہے، اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے، کوئی بھی تنظیم ہو، کوئی بھی ہو، وہ ہمارے سر کا تاج، ہمیں اس سے محبت، ہمیں اس سے پیار ہے، اور میں جلتا ہوں کڑتا ہوں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اکابرین آپس میں لڑیں، پھر وہ چلے جائیں اور متبعین آپس میں لڑ کر ان کی لڑائی کی یاد کو تازہ کرتے رہیں کہ بھئی یہ وہ تاریخ ہے جس میں سب سے پہلا پھڈا ہوا تھا، یہ وہ تاریخ ہے جس میں سر پھٹول ہوئی تھی، اور یہ وہ تاریخ ہے جس میں ہم نے دوسرے کو شکست فاش دی تھی۔ یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جس سے عقیدت قائم رکھیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اجتہادی خطا میں مبتلا ہو، سامنے والا صحیح کہہ رہا ہو، لیکن آپ عقیدت میں کہیں گے یہ صحیح ہے اور وہ غلط ہے، تو آپ غلط کو صحیح کہہ رہے ہیں اور صحیح کو غلط کہہ رہے ہیں، آپ کی آفت کا نقصان۔ اس لیے میں نے کہا کہ آپ عوام الناس جو ہیں، اگر کوئی بزرگان دین میں اختلاف دیکھتے بھی ہیں تو آپ کہیں بھئی یہ علماء کا کام ہے، علماء جانے، ہم اپنے علماء اہل سنت سے عقیدت رکھیں گے، ہم ان جھگڑوں میں نہیں جاتے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ بہرحال ایک ضمنی بات آئی تو میں نے عرض کر دی۔ اب نبی کریم اور صحابہ کرام سے عقیدت رکھنے والے جتنے بھی یہاں مسلمان بھائی بہن بیٹھے ہیں، ہمیں اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ نبی کریم نے قرآن و حدیث بیان کیا، صحابہ نے سنا، سرکار نے رول ماڈل بن کر دکھایا، صحابہ کرام نے سرکار کے عمل کو اختیار کیا، سرکار نے ان کا تزکیہ نفس فرمایا، ان کے عقائد کی اصلاح فرمائی، اعمال کی اصلاح فرمائی، انہوں نے اس کو قبول کیا، اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اس کو آگے پہنچاؤ، انہوں نے آگے پہنچایا۔ لیبلغ الشاہد الغائب، سرکار نے آخری خطبہ جب دیا نا، فرمایا چاہیے کہ جو حاضر ہے وہ غائب تک میری بات کو پہنچائے، اور صحابہ کرام نے کیا۔ آپ اور میں یہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟
تو یہ جو جنت کی طرف مغفرت کی طرف بڑھنے کا حکم ہے، اس کا فرسٹ سٹیپ کیا ہے جو میرے آقا نے کیا؟ سب سے پہلے علم عام کیا۔ جتنے میرے ایسے کوئی بھائی بیٹھے ہیں جو خطیب ہیں یہاں پر، فرض کر لیں کوئی ایسے افراد بیٹھے ہیں جو تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں لوگوں میں اس علم کو عام کرنا چاہیے جو لوگوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ضروری علوم تین طرح کے ہیں، ایک علم العقائد، عقیدہ بما دلیل، اور اس میں عقائد اسلام پہلے بیان کر رہا ہوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، آسمانی کتابیں، نبی، رسول، نبوت، رسالت، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر، آخرت۔ اسی طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ خصوصی مسائل، آپ کا سب سے افضل ہونا، آپ کا علم غیب کا حامل ہونا، آپ کا حاضر ناظر وغیرہ ہونا، یہ تمام چیزوں کا۔ پھر دوسرا علم جو ہے وہ جو لازم ہے، ضروری ہے، وہ ہیں احکام شرعیہ عملیہ، عبادات کا علم، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، صدقہ فطر۔ نماز میں پھر طہارت اس کی شرط ہے، تو طہارت کے اندر پھر وضو ہے، غسل ہے، حیض ہے، نفاس ہے، نجاستوں کی پہچان، کپڑے پاک کرنا، مختلف چیزیں پاک کرنا۔ اگر شرعی عذر ہے تو شرعی معذور کے احکام ہمیں پتہ ہونے چاہیے۔ اسی طرح پھر معاملات، آپ تجارت کرتے ہیں، آپ نے پیسہ انویسٹ کیا ہے، آپ کوئی چیز کرائے پر لیتے دیتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے یہاں شوہر حضرات بیٹھے ہیں، کچھ ہماری بہنیں ہیں جو ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں، تو میاں بیوی کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں اس کا علم حاصل کرنا، یہ سارا جو ہے یہ عبادات اور معاملات کے اندر آتا ہے۔ تیسرا ہے گناہوں کی معرفت، تو ان چیزوں پر بیان ہونا چاہیے۔ آپ کبھی ہمارے ساتھ جمعہ پڑھیے گا، کبھی کراچی آئیں، میں نہیں کہتا ہوں کہ خدا نخواستہ، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کہیں نہیں ہو رہا، میں تو ایک بات عرض کر رہا ہوں، میرے خیال میں مجھے تقریباً 20 سال ہو گئے اس مسجد میں بیان کرتے ہوئے، ہر بیان ہمارا انہی چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے تاکہ لوگ سیکھیں۔ ہمارے ہاں ٹو دا پوائنٹ بیان نہیں ہو رہے، ہر جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں اور ہر جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، سمجھ نہیں؟ یعنی مطلب یہ کہ ہر جگہ ایسا ہو رہا ہے یہ بھی ضروری نہیں، ہر جگہ نہیں ہو رہا یہ بھی ضروری نہیں، لیکن ہمارے ہاں بعض اوقات ان چیزوں پر بیان نہیں ہوتا کہ جو ضروری ہیں، ان امور سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اس لیے ایک دفعہ میں UK گیا، میرے وہاں پر وراثت کے مسائل کو ذکر کیے، تو ایک شخص آئے، ان کی سفید داڑھی تھی، کہنے لگے مفتی صاحب 63 سال ہو گئے، میری عمر 63 سال کی، آج پہلی مرتبہ میں نے یہ جمعے کے اندر بیان سنا ہے وراثت کے بارے میں۔ تو ہمارے ہاں یہ چیزیں بیان نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے آپ میں بہت سارے ہوں گے جنہوں نے کبھی کسی عالم سے نماز نہیں سیکھی ہوگی، نماز کی شرائط نہیں پتہ، نماز کے فرائض نہیں پتہ، آپ کو نہیں پتا کہ کون سی شرائط لگیں تو آپ کا کاروبار حرام ہو جاتا ہے، روزی حرام ہو جاتی ہے، کن کا خیال کریں تو طیب اور حلال ہے، بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ ڈسکس ہونے چاہیے ہمارے یہاں۔ انٹرنیٹ پہ آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں، بٹ کوائن وغیرہ آپ خرید رہے ہیں، پیسے انویسٹ کر رہے ہیں اس کے اندر، یہ جائز ہے ناجائز ہے، اس کے شرعی احکام سیکھیں۔ بہنیں بیوٹی پارلرز کھول رہی ہیں گھر کے اندر، کیا اس میں کرنا جائز ہے کیا ناجائز ہے، یہ ڈسکس ہونا چاہیے ہمارے یہاں پر۔ بیوٹی پارلر کی آمدنی طیب ہے، حلال ہے 100% یا نہیں ہے، یہ بہنوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ آپ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، اس میں اپنا پروفٹ میں مارجن رکھتے ہیں، وہ جو آپ نے طے کیا ہے وہ شرعی لحاظ سے صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ ایک بہن نے کہا مفتی صاحب میرے بہنوں نے مجھے کہا کہ آپ 2 لاکھ روپے مجھے دیں، انویسٹ کریں، میں ہر مہینے آپ کو 2000 روپے دیتا رہوں گا۔ 1 سال ہو گیا انویسٹ کیے ہوئے، میں نے سوچا چلے مفتی صاحب سے پوچھ لوں یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بہن آپ نے بڑا کرم نوازی فرمائی، اس فقیر کو اتنا بڑا کرم کہ 1 سال بعد یاد کر لیا آپ نے، بڑی مہربانی ہے، لیکن جو آپ لے رہی تھیں یہ بالکل ناجائز ہے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا یہ جو فکس اماؤنٹ، فکس پروفٹ طے کرنا کسی بھی کاروبار میں یہ جائز نہیں ہوتا، یہ آپ غلط کر رہے ہیں، اس میں معنوی لحاظ سے سود شامل ہو جاتا۔ تو پھر انہوں نے توبہ کی، اس کو ختم کیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ اگر ڈسکس نہیں ہوں گے ہمارے ممبروں پر، ہماری مساجد میں، اور خصوصاً جو ہمارے ینگسٹر جن مشکلوں میں گرفتار ہیں، آج یہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر لڑکیوں سے دوستیاں کر رہے ہیں، فیک آئیڈیز بنائی ہوئی ہیں، اچھا ہیک کر رہے ہیں دوسروں کے اکاؤنٹس، اسی طریقے سے کہیں وائی فائی لگا ہوا ہے اس کا کوڈ ووڈ توڑ کے نا مفت میں استعمال کرتے ہیں نا، پھر کہتے ہیں بھائی نے آج تک کبھی پیسہ نہیں دیا انٹرنیٹ کا، ہر ایک کا کوڈ توڑ دیتا ہوں، میرے پاس ہیں کچھ ٹپس۔ دوسرے کہتے ہیں یار خدا کے واسطے مجھے بھی بتا دے، 150 لے لے مجھے بھی بتا دے، وہ اسے بھی بتا دیتا ہے، وہ کسی کا بھی وائی فائی کا کوڈ توڑ کے آرام سے وہ پاسورڈ وغیرہ توڑ کر اور وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ گناہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔
اب ان چیزوں پہ کلام ہونا چاہیے. کتنے ہمارے نوجوان اتنے گناہوں میں ملوث ہیں، کچھ انتہا نہیں. تو ایک تو یہ ہمارا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سکھایا، تو جو سکھانے کی قابلیت رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ یہ کام کریں. دوسرا، صحابہ نے علم کو سیکھا، اب اس میں آپ سب کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. آپ علم سیکھیں. علم سیکھیں گے تو مغفرت حاصل ہوگی، علم سیکھیں گے تو جنت حاصل ہوگی. علم نہیں سیکھیں گے آپ کے لیے جنت حاصل کرنا اور مغفرت حاصل کرنا بہت دشوار ہو سکتا ہے. ناممکن نہیں کہوں گا، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو قانون بنائے ہیں، جو ہمیں علم سکھایا، ادب سکھایا، اپنے حبیب کو بھیجا. اور سوچئے ذرا، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کہ میرے قوانین بتاؤ، میرے اصول بتاؤ، لوگوں کو کہو کہ اس کی پابندی کریں تو میری مغفرت ملے گی، جنت ملے گی. بیکار ہے کہ ہم سیکھیں نہیں اور کہیں یار اللہ بخش دے گا. یار یہ تو ایسے بولتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ اہتمام فرمائے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجے، اور ہر نبی اپنے قریبی ساتھیوں کی ڈیوٹی لگائے کہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچاؤ، اور ہم بڑے آرام سے کہے کہ یار بس اللہ تعالیٰ بخش دے گا. نو، علم سیکھنا ہوگا لازم. اور میں اکثر سمجھاتا ہوں، نہیں سیکھیں گے، حکم عدولی تو ہے ہی ہے، آپ کبھی گناہوں سے نہیں بچ سکتے. ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں مفتی صاحب پتہ نہیں کس نے جادو کروا دیا ہے، گھر میں برکت ہی نہیں ہے، پیسہ آتا ہے ختم. کبھی میرا اور بیوی کا جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، بچے نافرمان ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک عجیب بے سکونی، بے چینی ہے گھر کے اندر، سکون نہیں ہے. ذرا چیک کر کے بتائیے گا کس نے کیا کروا دیا ہے. بہنیں کہتی ہیں کیا کروا دیا ہے. اب اگر کوئی یہ کہہ دے نا کہ تم پر تو بڑا کالا جادو کروایا ہوا ہے، تو بھئی یہ ان کی من کی مراد پوری ہو گئی. اور میں بہت بڑا عالم بھی ہوں اور عامل بھی ہوں 7ویں آسمان پر. مفتی صاحب نے بتا دیا کالا جادو، اور اگر میں کہوں نہیں کچھ بھی نہیں ہے تو انہیں شک پیدا ہوگا میری علمیت اور قابلیت پر، میرے سکلز جو ہیں وہ مشکوک ہو جائیں گے. مفتی صاحب دوبارہ چیک کیجئے گا. اب ہم جیسے آدمی کہتے ہیں کہ بہن آپ کے گھر پہ کوئی جادو ٹونا نہیں ہے. ہاں ایک جادو ہے اور وہ کروانے والے آپ سب ہیں. وہ کیسے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں. روزہ رکھتے ہیں؟ کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے. قرآن پاک روزانہ گھر میں کھلتا ہے، تلاوت کرتے ہیں؟ نہیں. گھر میں گالی گلوچ چلتی ہے؟ وہ تو ایسے چلتی ہے کہ جیسے بس سانس لے رہا ہو آدمی اندر باہر. بچوں کو علم دین سکھایا؟ آپ نے علم سیکھا؟ نہیں. جب یہ سارے جادو جمع ہیں، گھر میں برکت کیسے پیدا ہوگی؟ آپ جو روزی کما رہے ہیں اس کے احکام سیکھے کہ وہ حلال ہے کہ حرام ہے. حرام رزق جب گھر میں پہنچے گا، اولاد کے پیٹ میں حرام پہنچے گا، اولاد فرما بردار نہیں بنے گی، بدتمیز قسم کی بنے گی، باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کرنے والی بنے گی، ماں بوڑھی ماں کو اس کی کمزوریوں کا احساس دلانے والی بنے گی، بیوی کو پیٹھ پیچھے کھڑی کر کے اور ماں کے سینے پہ چڑھ کر گفتگو کرنے والی بنے گی. یہ اس رزق کی برکتیں ہوتی ہیں جو ہم نے مشکوک ان اولاد کے پیٹ میں اتارا ہوتا ہے. جادوگر تو ہم ہیں بہت بڑے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شوہر بیوی کو اپنے پاس بلائے اور وہ انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے تمام رات اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں. صحیح حدیثوں کا الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں، بخاری کی روایت. اب آپ مجھے بتائیں، ہمارے یہاں گھر میں چھوٹے چھوٹے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بیوی منہ پھیر کے وہاں لیٹ جاتی ہے، شوہر راضی کر رہا ہے وہ راضی نہیں ہو رہے، فرشتوں کی طرف سے لعنت برسنا شروع ہو گئی. گھر میں تصویریں ہم لگاتے ہیں. نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں جس گھر میں کتا یا تصویر ہو یا حالت جنابت میں کوئی ہو، اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ہمارے اکثر نوجوانوں سے پوچھ لیں، یہ جنبی ہوتے ہیں، انہیں نہ غسل کے واجب ہونے کا اصول پتہ ہے، نہ غسل اتارنا آتا ہے. ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے غسل کیسے کیا جاتا ہے کیسے نہیں. پتہ ہے کہ احتلام ہو گیا پھر بھی 3 دن میں جا کر نہاتے ہیں کیونکہ نماز تو پڑھنی نہیں ہے معاذ اللہ. اب یہ شخص جب تک گھر میں رہے گا اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. ایسے نوجوانوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ جب کوئی مر جائے نا اس کے پاس کم از کم آپ نہ جائیں، کیونکہ آپ کی برکت سے رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے اور مردہ آپ کو کوس رہا ہوگا، کمبخت اس کو تو باہر نکالو، یہ جنبی کہاں سے آ گیا، فرشتے باہر کھڑے ہوئے ہیں. ایسے دادا جان کی تصویر بڑی کر کے لگائی ہوئی ہے، ابا جان پوز کر کے کھڑے ہوئے ہیں، یہ ہمارے ابا فوج میں تھے نا، یہ ان کی تصویر ہے. وہ یہ امی اور ابا کی شادی کی یہ سالگرہ کی. بھائی یہ فوٹوؤں سے جو تعظیماً لگائے جاتے ہیں گھر میں نحوست ہوتی ہے، بے برکتی پیدا ہوتی.
اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ نے کتے بھی پالے ہوں، کیونکہ آج کل انسان کو ہم کم پال رہے ہیں، کتوں کو پال رہے ہیں۔ وہ جو بڑے بڑے انگلش کتے پالے ہوئے ہیں وہ 4 فیملیز کا کھانا کھا جاتے ہیں ایک مہینے میں۔ وہ پالے ہوئے ہیں جو کتے، گھر میں برکت کیسے پیدا ہوگی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیاطین چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں تلاوت ہی نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے آپ پر جنات کو مسلط کیا ہو نا، جیسے عاملین بعض اوقات کر دیتے ہیں، سورہ بقرہ پڑھیں سب شیطان بھاگیں گے، جنات غائب، لیکن ہم خود راستہ دیتے ہیں۔ اگر آپ حالت جنابت میں رہیں گے آپ کے اوپر کالا جادو جلدی اثر کرے گا، ناپاک آدمی پر بہت جلدی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور گندے جنات آپ کا ساتھ بہت آرام سے پالیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، لڑائی جھگڑا چی 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 چل رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں، اگرچہ صحابی سے خطاب ہے کہ اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اتنا اعلیٰ مقام، اور ہماری بعض بیویوں نے شوہر کو پاؤں کی جوتی بنایا ہوا، بات بات میں لڑنا جھگڑنا اور گریبان تک ہاتھ پہنچ جانا۔ ایک بھائی نے مجھے بڑے ہی عاجزی کے ساتھ میسج کیا، مفتی صاحب میری بیویاں مجھے گالیاں دیتی ہے، میں کیا کروں؟ بھائی اب میں کیا اس کو بولتا پپو کو، بھائی تو گالیاں سن رہے ہے، تیری حیا کہاں چلی گئی اور کیا غیرت کہاں سو گئی ہے؟ ایک بہن نے مجھے روتے ہوئے کال کی، اچھا یہ بہنیں بھی ماشاءاللہ بھی سن رہی ہوں گی، خیر ہم لوگوں کو اتنا پرانا تجربہ ہے، ہم ان کے رونے دھونے پہ نہیں جاتے نا، سب سے پہلے معاملے کی تہہ کی طرف جاتے ہیں۔ وہ بہن رونے لگی، وہ صاحب میرے شوہر نے مارا، مجھے یہ کیا وہ کیا۔ میں نے کہا بہن ایک منٹ خاموش ہو جاؤ، پہلے یہ بتاؤ سچ سچ آپ نے کیا کیا تھا؟ کہ لیکن میں نے بھی گریبان پکڑا تھا اور 2 گالیاں دی تھی۔ اب جس گھر میں شوہر کا یہ حال ہو کہ اس کو بات بات پہ گالیاں بک رہی ہو، عورت سینے پر چڑھ کے گفتگو کر رہی ہو، اپنے بھائیوں کی بیک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے ڈرا رہی ہو، کچھ کیا نا میں بھائی کو فون کرنا، وہ شوہر نے کہا نہیں بھائی نہیں کرتے نا، بھائی بڑا خطرناک ہے، آ کے ڈنڈے سوٹے مارے گا مجھے۔ وہ شوہر کو غلام بنایا ہوا ہے۔ بھائی شوہر غلام بننے کے لیے پیدا نہیں ہوا، اللہ نے اس کو حاکم بنایا ہے۔ آپ اسے محکوم بنانے کے چکر میں، ایک بہن کہنے لگی مفتی صاحب کو ایسا وظیفہ دیں شوہر میرا کہنا مانے، تو میں نے اسی مذاق میں کہا میں نے ایسا وظیفہ دوں کہ آپ کہیں کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جائے، آپ کہیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جائے، کہ ہاں ایسے ہی چاہیے۔ بھائی اس لیے شوہر نہیں ہوتا ہے، ہاں لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ شوہر حضرات تھوڑا سا مونچھوں کو تاؤ نے سنا تھا مفتی صاحب نے کیا کہا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبوں میں عورتوں کے حقوق کو بیان فرمایا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کمزور مخلوق کو تمہارے تابع کیا ہے، تم ان عورتوں کے معاملے میں ہمیشہ اپنے اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور میرے آقا نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے سلسلے میں بیویوں کے حق میں سب سے بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے معاملے میں بہتر ہے، اور اپنے گھر والوں کے معاملے میں تم سب سے بہتر ہوں۔ یہ سرکار نے تحدیث نعمت کے طور پہ بیان فرمایا، ورنہ سرکار بڑی عاجزی والے کلمات بیان فرماتے ہیں، لیکن بعض جگہ سرکار اللہ تعالیٰ کے حکم سے تحدیث نعمت کے طور پہ اپنا کمال ذکر فرماتے ہیں۔ جیسے ارشاد فرمایا کہ میں اولین اور آخرین سب سے بہتر ہوں، جو پہلے آئے ان سے بھی بہتر، جو بعد میں آئے ان سے بھی بہتر ہوں۔ تو سرکار فرما رہے تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے بیویوں کے معاملے میں بہترین ہو۔ اچھا بہترینی کا کیا مطلب ہے؟ ناک پہ ٹھونسا مار دو، آنکھ میں انگلی مارو اس کے، وہ بولے تو گالیاں بکو اس کو، پاؤں کی جوتی سمجھو، اپنی ماں بہن کے سامنے اس کو بے عزت کرو اور ذلیل کرو، بچوں کے سامنے ذلیل کرو، یہ بہتری کوئی ہوتی؟ بہتری چیز یہ ہے کہ اپنی بیوی کے جذبات، احساسات، فیلنگز کا خیال کریں، اسے علم سکھائیں، اسے نیک بنائیں، پرہیزگار بنائیں، اس کی عزت کریں۔ اگر اس سے کوئی خطا واقع ہو جائے اس کو نوٹ کر لیں، تنہائی میں پیار محبت سے اس کو سمجھائیں، مناسب موقع دیکھ کر اس کو سمجھائیں، یہ ہے ایک بہترین شوہر۔ لیکن ہمارے ایسا نہیں۔ اب خود بتائیے جو شوہر مسلسل بیوی پہ ظلم کر رہا ہو تو کیا آپ کے گھر پہ رحمتیں نازل ہوں گی؟ جو عورت مسلسل اپنے شوہر سے بدتمیزی کر رہی ہو، بد تہذیبی کر رہی ہو، اور معاذ اللہ نادانستہ طور پہ اپنی بیٹیوں کو سکھا رہی ہو کہ دیکھو جیسے تمہارے باپ کو میں نے پاؤں کی جوتی سمجھا ہے تم بھی اپنے شوہروں کو جا کر ایسی سمجھنا، اور وہ خود اپنے اس طرز عمل سے اپنے بچیوں کے فیوچر کو برباد کر رہی ہو، اس گھر پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی؟
تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو قبول کرنا، علم سیکھنا، اسے قبول کرنا۔ پھر صحابہ کرام نے اس کو اپنے اوپر نافذ کیا، میرے آقا نے نافذ کیا۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کو بہت سی چیزوں کا علم ہوتا ہے لیکن عمل نہیں کرتے۔ کتنے نوجوان یہاں ایسے بیٹھے ہوں گے جن کو بہت سارے گناہوں کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، شراب حرام ہے، لیکن دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈرنک کر رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کلو مسکرین حرام، ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے، سرکار نے فرمایا ممنوع ہے۔ کتنے نوجوان ایسے بیٹھے ہوں گے جانتے ہیں چیز ممنوع ہے لیکن اس کو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں مبتلا نہ کرو۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو ایسی چیزیں کھانے کے عادی ہیں جو ان کی صحتوں کو ختم کر رہی ہے۔ گٹکے بھرے ہوئے ہیں، جے ایم، ماوا، وہ پتہ نہیں کیا کیا نام ہے بھائی۔ کوئی سمد بونڈ کا نشہ کر رہا ہے، اسے سونگ سونگ کے وہ اپنے جگر کو چھلنی کر رہا ہے، کوئی کچھ یہ پتہ نہیں ہے ہمیں نہیں معلوم کہ نماز پڑھنا فرض ہے، 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے، اور سب سے مشکل نماز فجر کی نماز ہے، اور بڑی برکت والی اور بڑی فضیلت والی ہے جو فجر کی نماز پڑھ کر گھر میں تھوڑی دیر قرآن پاک کی تلاوت کرے، ذکر الہی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہم میں سے کتنے ایسے بیٹھے ہوں گے کئی مہینوں سے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے، اور یہ بھی توفیق نہیں ہے کہ جو خراٹے لے رہی ہے بیوی ساتھ میں پڑھی ہوئی اس کو اٹھائے کہ اٹھ بھائی نماز پڑھ۔ گھر میں نحوست اسی لیے تو ہے کہ فجر کی نماز میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس وقت میں آپ کی طرف متوجہ ہے تو رحمت کا متلاشی بستر پہ پڑا ہوا خراٹے لے رہا، خر خر لگایا ہوا ہے، بھائی ابے اٹھو نماز پڑھو۔ مؤذن صاحب اعلان کر رہے ہیں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، فلاح کی طرف نہیں، نماز کی طرف نہیں، بستر۔ اور تم کہتے ہو نماز نیند سے بہتر ہے، ہم کہتے ہیں نیند اور بستر نماز سے بہتر ہے۔ ہمارے نوجوان جو 3 بجے 4 بجے تک دوستوں کے ساتھ تاش کی گڈیاں لے کر تاش کھیل رہے ہیں، کوئی سنوکر کھیل رہا ہے، بلیئرڈ چل رہا ہے صاحب، فلمیں چل رہی ہیں، فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے باتیں چل رہی ہیں، لیکن فجر کی نماز میں نہیں اٹھ رہے۔ اور ایک شیطان نے ہمیں اور دھوکے میں مبتلا کیا ہوا ہے، ساری رات ثنائے مصطفیٰ کرو، فجر کی نماز چھوڑ دو۔ 5-5 ہزار کا مجمع ہم نے مسجدوں میں دیکھا ہے، نعت خوانی میں 5-5 ہزار کا مجمع، لیکن جب محفل ختم ہوئی، فجر کی اذان ہوئی ہے تو نمازی اتنے ہی ہیں جتنے پہلے تھے، بلکہ بعض اوقات تو اس سے بھی کم نظر آئے۔ یہ ہمارے شیطان نے ایک چابی گھما دی ہے۔ نعت خوانی کی محفل میں بیٹھنا زیادہ سے زیادہ مستحب ہے جبکہ اخلاص ہو، نماز پڑھنا فرض، جماعت واجب۔ دماغ ہمارا پتہ نہیں کہاں چلا گیا کہ جس کو اللہ فرض قرار دے، آپ کے رسول واجب قرار دے، اس کو چھوڑ دو اور مستحب کو اختیار کرو، اور امید رکھو کہ نمازیوں سے بڑھ کر مجھے مقام و مرتبہ ملے گا، نمازیوں سے زیادہ اونچا درجہ میرا ہوگا۔ کیوں؟ میں نے نعت خوانی اٹینڈ کی ہے۔ نعت خوانی منع نہیں ہے، ثنائے مصطفیٰ سننا بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ روش جو ہم نے اختیار کی ہے بالکل غلط ہے، یہ تباہ کر دے گی آپ کو، یاد رکھیے گا۔ اور اخلاص کی میں نے بات کی، ضمناً ایک بات یہ بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ نعت خوانیوں میں ہم شرکت کرتے ہیں، سب سے پہلے پوسٹر میں دیکھتے ہیں کون آ رہا ہے۔ کوئی مشہور نعت خوان کا نام گول دائرے میں بڑا سا لکھا ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں ارے فلاں آ رہا ہے، چل رہا ہے، دوسرا کہتا ہے کون ہے فلاں، ہاں چلو پھر ٹھیک ہے۔ اور اگر فلاں نہ ہو، مجھ جیسے ہوں کوئی محلے کے بیچارے نعت پڑھنے والے، بولتے ہیں یار مزہ نہیں آئے گا، کوئی مشہور تو ہے ہی نہیں آئیں گے۔ اچھا آ کر بیٹھ گئے، پتہ چلا جی اچھا جو نعت خوان ہے جو ان کے نزدیک اچھا ہے وہ 1 گھنٹے لیٹ ہو گئے، گاڑی پھنسی ہوئی ہے جی مین روڈ پر، بولتے ہیں یار چل ذرا باہر گھوم کر آتے ہیں، وہ 1 گھنٹے میں آئے گا پھر آ جائیں گے۔ یعنی باقی جو ثنائے رسول کر رہے ہیں وہ آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کس لیے آئے تھے؟ آدمی کے لیے آئے تھے کہ اپنے نبی کے لیے آئے تھے؟ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اعلان ہو جاتا ہے بعض اوقات، بھائی بڑی معذرت چاہتے ہیں، فلاں جو مشہور نعت خوان تھے ان کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے، وہ یہاں نہیں آئیں گے۔ میں نے دیکھا ہے آدھی سے زیادہ محفل خالی ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہم لوگوں کی حالت ہے کہ اگر ثنائے رسول کے لیے بھی جاتے ہیں اس میں بھی اخلاص نہیں ہے، اس میں بھی ہمیں ہماری مرضی کا کوئی نعت خوان ہو غراریاں لگانے والا، رم جم رم جم رم جم 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 رم جم 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 جم،
रिम झिम रिम झिम रिम झिम, नारे तकबीर। अबे भाई ये रिम झिम कौन सी नात है भाई? इसमें हम खुश हैं, आवाज को ऊपर उठाओ, नीचे उठाओ, दाएं करो, बाएं करो, मजा आता है पूरी रात में, बड़ा अच्छा वक्त गुजर जाता है। फिर जब मुअज्जिन कहता है हय्य अलस सलाह अलल फलाह, इसमें मजा नहीं आता। वही नौजवान जो पूरी रात नात सुनने के लिए तैयार है, आप उसे कहें आओ मैं तुम्हारे हबीब की नात तुम्हें नसर में सुनाता हूं, दरसे हदीस हो रहा है तशरीफ लाओ, वो नहीं आएगा। नहीं, ना नज़म में सुनाओ, नज़म में लहन के साथ सुनाओ, यह हमें पसंद आता है। इसका मतलब यह हुआ कि नात खानी में भी शिरकत बाद औकात नफसानी ख्वाहिशात के ताबे होकर होती है, अल्लाह के लिए नहीं होती। समझिए इन चीजों को। तो खुलासा कलाम यह है कि हमारे बहुत सारे नौजवान जानते हैं कि नमाज पढ़ना फर्ज है, पढ़ते हैं, हम अपने ऊपर नाफिज नहीं करते हैं इस्लाम को। हमारी कितनी बहनें यहां पर बैठी होंगी, छोटी छोटी बातों पे नमाज छोड़ देती। आज मैं थक गई हूं, सारा दिन काम किया है, आज घर में मेहमान आ गए थे, आज मैंने कपड़े धोए हैं 150-300, इसलिए मैं थक गई हूं। ईशा गायब, फजर भी गायब। और इसी बहन को अगर ये कहा जाए, इन्हीं नौजवानों को जो आज उजर करके नहीं आ रहे, अगर हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये ऐलान कर दे जो नौजवान एक नमाज पढ़ेगा 5,000 रुपए मिलेंगे, तो सारे हीले बहाने जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। वो नौजवान मस्जिद की तरफ जा रहा होगा, पहले उजर था यार, वो PSL के मैच चल रहे हैं, बिल्कुल लास्ट ओवर चल रहा था, कैसे नमाज के लिए जाता, और अभी वो मैच छोड़ के जा रहा है। भाई क्या हुआ यार, अल्लाह ताला की इबादत भी तो करनी है यार। 5,000 है ना, 5,000 निकल जाएंगे। मैच तो फिर देख लेंगे, यूट्यूब पर डलता, हाईलाइट्स वहां पर होती हैं। पूरे दिन का मैच सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर हाईलाइट्स देखें, 20 मिनट जो निचोड़ होता है, खुलासा, और यही होता है मैच के अंदर, बस इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं होती, बाकी टाइम का जिया है। वो अब वो देखने के लिए तैयार हो जाएगा। वही हमारी बहनें, अच्छा इनको तो हमारी बहनों की मैंने आदत देखी है, बहनों बुरा मत मानिएगा, वैसे बड़ी थकी होंगी ना, और शौहर आकर कहेगा अच्छा थकी हुई हो, मैं तो सोच रहा था आज बाहर लेके जाऊंगा, खाना खिलाऊंगा। नहीं नहीं, इतनी भी नहीं थकी हुई मैं, अभी मैं तैयार हो जाती हूँ 2 मिनट में। वो लो भाई एकदम यूं तीर की तरह गई, वो तैयार होके मेकअप, आधा घंटा मेकअप किया, खड़े होकर तैयार हो, चलो मैं तैयार हूं। अरे भाई अभी तो आप नमाज के लिए तो कह रही थी मैं थकी हुई हूं। तो ये हमारे हीले बहाने, हम अपने ऊपर नाफिज नहीं करना चाहते। अभी रमजान आ रहे हैं, कितने नौजवान ऐसे जो इन नापाक हरकतों में मुलव्वस होंगे, हट्टे कट्टे लंबे चौड़े, किसी से लड़वा दो तो 2 मुक्के मार के 2 मिनट में जमीन पे गिरा दें। लेकिन रमजान में नफ्स और शैतान ऐसा बोतल में उतारते हैं जैसे जिन उतार के ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया जाए। नहीं रखते रोजे, हट्टे कट्टे हैं, नहीं मुझसे नहीं रखा भाई, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। मुझे तो बहुत लोग मिले ना ऐसे, मैं यूके में, ये USA में था, बयान कर रहा था, एक ऐसा लंबा चौड़ा लड़का उठा, कल मुफ्ती साहब कैसे रखो रोजे, भूख बर्दाश्त नहीं होती। यार मैं तो लंबे चौड़े आदमी यार, कैसी बातें करते हो तुम, तुम्हें तो अपने नफ्स से लड़ना चाहिए, इस पर गालिब आना चाहिए। अब होता क्या है, हमारे नौजवान असल में गंदी हरकतें छोड़ना नहीं चाहते। जो गंदी वेबसाइट्स के विजिट करने का आदी हो, रमजान में 1-2 रोजे रखकर वो कहते हैं यार रोजे में तो ये हो नहीं सकता। शैतान कहता है छोड़ रोजे यार, हालत रोजा के अंदर वो हरकतें करते हैं जिससे रोजे ब्रेक हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। जो नशे के आदी होते हैं, पान, सिगरेट, मावा, फला 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 फला, वो कहते हैं नहीं रहा जाता भाई, दांतों में दर्द होता है, दाढ़ों में दर्द होता है, छोड़ देते हैं रोजा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो एक रोजा जानबूझकर छोड़ेगा, एक रिवायत के मुताबिक, अगरचे ज़ईफ रिवायत है, 900 साल तक उसे जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। चले उसको छोड़ दें, हम सही हदीस आपको अर्ज कर देते हैं। नबी करीम ने फरमाया अगर कोई जानबूझकर एक रोजा कज़ा कर दे, फिर अगर उसकी कज़ा में सारी उम्र भी रोजा रखता रहे, उस रोजे का सवाब और बरकत नहीं पा सकता, फिर कुछ हासिल नहीं होगा। तो इसलिए मेरे नौजवानों, असल क्या है, चीज को अपने ऊपर नाफिज करना। ऐसे ही बाज लोग उलमा से इसलिए मसले नहीं पूछते हैं कि पूछेंगे तो शैतान कहता है फंस जाएगा। कारोबार अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट जबरदस्त किस्म का आ रहा है, यहां से भी वहां से भी, बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, बीवी को भी सोने के सेट दे देकर उसके चेहरे पर फैली हुई मुस्कुराहट को देखकर शौहर का शेरो खून बढ़ रहा है, माँ भी राजी है, अब्बा भी बड़ी इज्जत दे रहे हैं, मोहल्ले में भी इज्जत है, बड़ी गाड़ी शां करके इधर से उधर जा रही है। अब उसमें अगर किसी आलिम से पूछा और उसने कह दिया कि जरिया आमदनी ठीक नहीं है, इसमें तब्दीली पैदा करो, तो बड़ा मसला हो जाएगा। इसलिए आखिरत में भुगत लेंगे, छोड़ दो, आखिरत में भुगत लेंगे, अभी किसी से ना पूछो।
آپ یقین کیجئے کہ الحمدللہ 17 سال سے میرا احکام شریعت پروگرام چل رہا ہے. اب تو تقریباً لوگ مجھے جانتے ہیں، جو جتنے بھی اہل سنت ہیں، بلکہ دوسرے مسالک کے بھی ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں. کتنے کاروباری حضرات ایسے ہیں جو اپنا کوئی بھی نئی ڈیل کرنے سے پہلے وہ مجھ سے مشورہ کرتے ہیں. مفتی صاحب ہم نے یہ کر رہے ہیں، اور بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ لوگ، تھوڑا سا بتائیے گا مسئلہ، یہ ڈالنے کنڈیشن نہیں ڈالنے. بڑی خوشی ہوتی ہے اس وقت مجھے. اور ایسا نہیں ہے ان کا کاروبار تباہ ہو رہا ہے، کروڑ پتی لوگ ہیں، کروڑ پتی. یہ ہمیں خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے راستے پہ چلے، رسول کے راستے پہ چلے، ہم جنت کے راستے پہ چلے تو اللہ تعالی ہماری سب کچھ چھین لے گا، اور جب ہم شیطان کے راستے پہ چلیں گے تو بڑی برکت حاصل ہوگی. یار دماغ صحیح ہے کہ نہیں ہمارا؟ یہ ہمارا ایمان ہے. اس لیے ہم جانتے ہیں بعض اوقات میں غلط طریقے سے روزی کما رہا ہوں. بہت سارے یہاں امپلائی بیٹھے ہوں گے، خصوصاً اگر کوئی گورنمنٹ جاب کرتا ہے تو جیسے ہمارے پولیس کے محکمے میں بہت اچھے اچھے لوگ ہیں. میں علاقے کا نام لیتا ہوں، یقین کریں وہاں کے پولیس افسر مجھ سے ہر چیز کا مسئلہ پوچھتا ہے. مفتی صاحب آدمی پکڑے گئے، ریکوری بھی ہوئی ہے، جن جن کی چوری تھی وہ گئی لیکن مال بچ گیا، اس مال کی کیا شرعی حیثیت ہے، کہاں خرچ کر سکتے ہیں، کیا ہم رکھ سکتے ہیں یا کسی غریب کو بانٹ دیں. وہ مسئلے پوچھتے ہیں مجھ سے. بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے، یار کتنے اچھے اچھے لوگ ہیں پولیس میں. پھر وہ کہتا ہے مفتی صاحب پولیس کے محکمے میں ہر ایک غلط نہیں ہے، لیکن پولیس کا محکمہ تھوڑا سا بدنام ہو گیا. ایسے ہی جو گورنمنٹ جاب کرنے والے ہیں بہت اچھے اچھے لوگ ہیں لیکن بدنام ہو گئے کام چوری کے اندر. تو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کی ڈیوٹی صبح 8 بجے سے فرض کر لیں شام 5 بجے تک ہے تو آپ اجرت کے مستحق کامل طور پہ اس وقت ہوں گے جب 8 سے 5 اپنے آپ کو ڈیوٹی پر حاضر رکھیں گے، چاہے کام ہو یا نہ ہو. اگر آپ 9 بجے پہنچے 1 گھنٹے کی یہ سیلری لینا آپ کے لیے حرام ہے، اور اگر آپ 15 منٹ پہلے نکل آئے تو آخری 15 منٹ کی سیلری لینا آپ کے لیے حرام ہے. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، یہ میرا جاننے والا ہے، میں کہتا ہوں یار ذرا میں نکل رہا ہوں تھوڑا لگا دیو. میں کہتا فکر مت کرے یار، بیٹھا ہے نا بھائی، اور ایسے فون کر دیں گے یار آج میں تھوڑا سا 2 گھنٹے بعد آؤں گا ذرا حاضری لگا دیو، اور پیسہ کھا رہے. یہ حرام ہے. یہ روزی آپ کے پیٹ میں جائے گی، آپ کے بچوں کے پیٹ میں جائے گی، حرام ہوگا. فائلیں رکھی ہوئی ہیں لیکن ان کو فائلوں پر کام نہیں ہو رہا، میچ دیکھے جا رہے ہیں. اگر کام موجود ہے آپ اس ٹائم کام نہیں کریں گے، اتنے ٹائم کی تنخواہ کے مستحق نہیں ہوں گے، وہ آپ کی نہیں ہے تنخواہ. اگر آپ لیں گے حرام. تو کتنے لوگوں کو یہ مسئلے معلوم ہے لیکن کیوں نہیں پوچھتے ہیں؟ یار زندگی تنگ ہو جائے گی. یہ ہماری بہنیں کیوں نہیں پوچھتی ہیں مسئلے؟ ان کے پاس سونے کے سیٹ پڑے ہوئے ہیں، بہت سارے پیسہ پڑا ہوا ہے، لیکن ان سے بڑی فقیرہ پاکستان میں کوئی نہیں ہے. قربانی کا ٹائم آئے گا، زکوٰۃ کا ٹائم آئے گا، بولیں ہم کون سے کماتے ہیں بھائی، تو زکوٰۃ کون دے گا، قربانی کون، وہ ہے نا قربانی کا بکرا، زلیخا کا ابا وہ کرے گا. وہ ابا بیچارہ اپنی بھی تنخواہیں نکال رہا ہے، بیوی کی بھی نکال رہا ہے. ارے بھائی یہ زکوٰۃ اور قربانی جس کے پاس مال ہوتا ہے اس پر واجب ہوتی ہے اور اسی کو ادا کرنی چاہیے. مالی عبادت اللہ نے لازم اس لیے کی ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کا مال کسی کو دے دیتا ہے، کسی کا مال کسی کو دیتا ہے بطور امانت، اور حکم دیتا ہے اب یہ امانت آپ وہاں تک پہنچائیں. آپ کے پاس اگر مال ہے اس میں زکوٰۃ بنتی ہے، سمجھ لیں جو زکوٰۃ بن رہی ہے نا یہ آپ کا نہیں ہے، یہ غریبوں کا تھا جو اللہ نے آپ کو بطور امانت دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو ارشاد فرمایا اے معاذ وہاں کے امیروں سے زکوٰۃ لینا اور ان کے غریبوں میں تقسیم کر دینا. ایسے ہی دوسرا اس میں بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو غریب کا حق نکلے، دوسرا مال کی محبت دل سے دور ہو. امتحان اللہ سے بھی محبت ہے، مال سے بھی محبت ہے. امتحان یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں مال خرچ کیا جاتا ہے یا خرچ مال یا مال کی محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ٹالا جاتا ہے. امتحان ہے، اور ہماری اکثر بہنیں اس میں ناکام ہوتی ہیں اور شوہر اس میں معاون بنتے ہیں. بھائی تمہیں کیا ضرورت ہے قربانی کے پیسے دینے کے، میں ہوں نا. کیوں کہتے ہیں آپ بیوی سے کہیں ہاں اپنا پیسہ دو، تمہارے پیسے کا بکرا آئے گا، تم آپ گائے میں حصہ ملاؤ، تمہارا پیسہ خرچ ہوگا تاکہ تمہارا امتحان ہو کہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے. ہم خود بعض اوقات اپنی محبت کے اظہار میں دشمنی کر رہے ہوتے ہیں.
بیوی کا پیسہ لے کر خرچ کریں۔ تیسری چیز بخل، کنجوسی۔ جس مقام پہ شریعت نے خرچ کرنے کا حکم دیا جو اپنی ضرورت ہے اس میں بھی آدمی مال خرچ نہ کرے، اسے کہتے ہیں بخیل۔ اور میرے آقا نے فرمایا بخیل جنت میں نہیں جائے گا، بہت سخت وعید ہے۔ اور ہم اپنی بیویوں کو بخیل بنا رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ہمارے پروگرام کی برکت اگر ظاہر ہوتی ہے تو ایسا شاید کوئی ایسا شوہر بیچارہ یہاں بیٹھا ہو، اس کو میں کہوں گا بھائی اپنے عقل کے ناخن لے۔ ایک بچی کہتی ہے مفتی صاحب میں زکوٰۃ نکالنا چاہتی ہوں، میرے پاس سونا ہے، میں قربانی کرنا چاہتی ہوں، نہ میرا شوہر خود کرتا ہے نہ مجھے کرنے دیتا ہے، کہتا ہے بس ٹھیک ہے رہنے دو، کچھ نہیں کرو۔ آپ اندازہ کریں، ایک بچی اگر کر رہی ہے تو کرنے دیں۔ اسی طریقے سے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، اس دفعہ جب قربانی آئے، قربانی کی شرائط معلوم کریں، پھر دیکھیں اگر آپ کی زوجہ میں، آپ کی والدہ میں قربانی کی شرائط پائی جائیں، ان سے کہیں اس دفعہ آپ کو خود قربانی کرنی ہوگی، پیسہ نکالو، خود زکوٰۃ دینی ہوگی، پیسہ نکالو۔ اگر وہ کہے کہ ہم کہاں سے نکالیں، ہمارے پاس تو نہیں ہے، تو کہو زیور بیچو۔ ہماری بعض بہنیں کہتی ہیں ہم سیٹ خراب کر دیں، میں کہتا ہوں خدا کی قسم اس سے سیٹ بنے گا، خراب نہیں ہوگا۔ جو اللہ کو دیا جائے اس سے سیٹ خراب ہوتا ہے؟ خرچ کریں آپ، یہ سیٹ بروز قیامت آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نہیں نکالے گا، میدان محشر میں اس سونا اور چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا، اور جس نے زکوٰۃ نہیں نکالی ہوگی پھر اس گرم سونا اور چاندی سے اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، لگایا جائے گا۔ کتنے چیخیں چلائیں گے۔ یہ خواتین کے ساتھ ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی روایت ہے، ایک دفعہ عورتوں سے فرمایا عید کی نماز میں حاضر ہوں۔ عورتوں نے عرض کی، بعضوں نے یا رسول اللہ ہم مخصوص ایام میں ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ آپ آئیں، نماز نہ پڑھیں، بیان سنیں، دعا میں شریک ہوں۔ کسی نے کہا میرے پاس چادر نہیں ہے، سرکار نے فرمایا اپنی سہیلی سے چادر لیں اور پہنچیں۔ عورتیں پہنچی، سرکار نے پہلے نماز پڑھائی، پھر گمان فرمایا، ایک صحابی کہتے ہیں سرکار نے گمان فرمایا کہ میری آواز عورتوں تک نہیں آئی تو عورتوں کے پاس آئے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ سرکار نے عورتوں کو صدقے کی ترغیب دی کہ صدقہ دو، جنت حاصل کرو۔ روایت میں ہے کہ حضرت بلال نے اپنی قمیص کا دامن اوپر کیا، عورتوں نے اپنے کان کی بالیاں، اپنے زیور اتار اتار کر سرکار کو دے دی۔ یہ صدقے کی ترغیب دی سرکار نے، نفلی صدقے کے لیے۔ میرے آقا مانگ رہے ہیں، میرے آقا کی برکت سے سب کچھ ملا ہے، انہی کے نام پر، انہی کے کہنے پر اللہ کی رضا کے لیے دیں گے تو اللہ تعالیٰ محروم کوئی کرے گا، جنت حاصل ہوگی۔ اور ہماری بہنیں سونے کو سمیٹ کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ آج جو بہنیں ہیں یہ گھر جا کے اپنا احتساب کریں، کتنے سالوں سے آپ نے حساب کتاب نہیں کیا۔ یہ اسی لیے مسئلہ نہیں پوچھتی کہ اگر میں سونے کی مقدار بتاؤں گی تو ایسا نہ ہو زکوٰۃ واجب ہو جائے، قربانی واجب ہو جائے۔ اچھا ہے شوہر کر رہا ہے، کرنے دو، تو یہ سونا آپ کے پاس رہے گا تو نہیں؟ کیا کریں گی پھر آپ؟ مرنے سے پہلے کہیں گی یہ میری بیٹی کو دے دینا، یہ بڑی بیٹی کو، یہ بیٹا کما رہا ہے اس کی بہو کو دے دینا، اور اماں گئی۔ اب آخرت میں ان کے ساتھ ہو گیا حساب کتاب شروع، بچے اپنے اس سونے پہ عیش کر رہے ہیں اور آپ عذاب قبر بھگت رہی ہیں۔ میدان محشر کی ذلت آپ کی طرف متوجہ ہوگی، اس لیے بخل نکالیں اور اس چیز کو اپنے پر نافذ کریں۔ اسی طریقے سے گناہ، صغیرہ کبیرہ ظاہری بات نہیں، پہلی بات تو معرفت نہیں۔ اگر معرفت ہے تو ہم ان سے بچنا نہیں چاہتے ہیں۔ گالی دینے والا گالی سے بچنا چاہتا ہے، ماں بہن کی گندی گندی گالیاں، غلیظ گالیاں نکالتے ہیں۔ حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، نہ سرکار تکلفاً گالی دیتے تھے، نہ اللہ نے آپ کی جبلت میں گالی رکھی تھی۔ فحش بکنا تو تھا ہی نہیں، پاکیزہ کلام جب نکلتا پاکیزہ کلام نکلتا۔ ایک صحابی تھے، سرکار کی حدیثیں لکھتے تھے، انہیں کسی نے کہا کہ بھائی سرکار کبھی نارمل حالت میں ہوتے ہیں، کبھی جلال میں ہوتے ہیں، تم ہر بات لکھ لیتے ہو۔ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا، سرکار نے نوٹ کیا، فرمایا پہلے آپ لکھتے تھے اب نہیں لکھتے۔ انہوں نے عذر پیش کیا، سرکار نے فرمایا لکھ لیا کرو، اس لیے کہ حالت جلال میں بھی سوائے حق کے میری زبان سے اور کچھ نہیں نکلتا ہے۔
माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, एक तो अगर मेरी आवाज़ बाहर जा रही है, कुछ लोग पार्क में नवाफिल वगैरह अदा कर रहे हैं, तो वो सुनने वालों के लिए कुछ प्रॉब्लम है, जैसे आगे खड़े हो गए तो एक साइड पर होकर नवाफिल पढ़ लें। और अगर हमारी दरख्वास्त कबूल करें, बस बयान इख्तिताम की तरफ ला रहे हैं, तो पहले बयान सुन लें, फिर पूरी रात इंशाअल्लाह नवाफिल पढ़ते रहिएगा। और ज़िम्नन ऐलान भी पहले कर देता हूँ कि इंशाअल्लाह 25 शाबान से रमज़ान तक आपकी इसी मस्जिद में फ़हम दीन कोर्स होगा। जामे निज़ामिया रज़विया के उस्ताद यहाँ पर आके बाकायदा वो कोर्स करवाएंगे, तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ उस कोर्स को आप करें ताकि फ़हम दीन हासिल हो। ठीक है, तो खुलासे कलाम ये है कि मेरे नौजवान बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, आप में से जो किसी गुनाह को समझता है कि ये गुनाह है, उसे मालूम है कि ये गुनाह है, फिर क्यों ये गुनाह करते हैं? असल कमाल ये है कि उसे अपने ऊपर अपने से दूर करें, इस्लाम को अपने ऊपर नाफिज करें, जिसे सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने किया। आपके नबी मासूम अनिल खता हैं, फिर भी याद रखें वो शरई अहकाम के मुकल्लफ थे। मेरे आका ने कभी ज़िंदगी में अल्लाह की नाफरमानी नहीं की है, कभी नहीं। मासूम अनिल खता, फिर भी नहीं। इसी तरह सहाबा किराम अलैहिम रिदवान, अल्लाह ताला ने उनको खताओं से महफूज बनाया। हम कहते हैं वो महफूज थे, मासूम नहीं थे। लेकिन सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने क्या अपना एहतिसाब छोड़ दिया? नहीं, वो दीन पर आमिल रहे, उन्होंने दीन को अपने ऊपर नाफिज किया है। तो हिम्मत पैदा करनी होगी। मेरे वो नौजवान जो किसी गुनाह को समझते हैं कि मैं ये गुनाह कर रहा हूं, उसको छोड़ना होगा। जैसे मैं बहनों से कहता हूं, ये बेपर्दगी जो है इसको खत्म करना होगा आपको। खालू से पर्दा है, खालू से पर्दा है। इसी तरीके से फुप्पा से पर्दा है, आपके कज़न से पर्दा है, खाला ज़ाद, फुप्पी ज़ाद, मामू ज़ाद। अगर आप बालिगा हैं तो आपको उनसे पर्दा करना होगा। ऐसे सब्जी वाला, कसाई, दूध वाला, दर्जी, ये सब ना महरम हैं, इनके सामने बेपर्दा जाना ये गुनाह है। और याद रखें कि अगर कोई मर्द ऐसा है कि जो जानता है कि मेरी गैर मौजूदगी में कोई नामहरम घर में आता है और वो जलाल में नहीं आता, नाराज मत होइएगा, मेरे आका ने इरशाद फरमाया वो दयूस है। दयूस, दयूस किसे कहते हैं? अब आप शायद नाराज होंगे, उसको अगर हम उर्दू लैंग्वेज में कहें ना, जो गैरत से खाली होता है उसको कहते हैं दयूस। सरकार ने फरमाया दयूस, साहबा ने पूछा दयूस कौन है? फरमाया जो इस बात की परवाह नहीं करता कि मेरे घर में कौन आता है कौन जाता है, वो दयूस है। हमारी बहनें जो खुसूसन यंग जो बच्चियां हैं, ये बुर्का पहनने को अपने हुस्न के खिलाफ समझती हैं। ये समझती हैं बुर्का पहनेंगी तो फिर पता नहीं हमारा हुस्न मांद पड़ जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने भी देखें क्या मामला दिखाया, अपनी इजहार कुदरत देखें। पहले औरतें निकाब करने के लिए तैयार नहीं थीं, अल्लाह ताला ने मर्दों को भी निकाब करवा दिया। कोरोना आ गया ना बीच में, देखे ना सारे मर्द भी निकाब करके बैठे हुए हैं। औरतों ने तो किया जो अल्लाह के लिए कभी मुंह नहीं छुपाती थी, कोरोना से डर के छुपा रही है। अल्लाह के लिए कर लेती मैंने, जब अल्लाह के लिए करने की बारी थी तो कहा ये मुल्लाओं ने हमारी जिंदगी तंग कर दी है, और जब कोरोना से डर के करने की बारी है तो ये नहीं कहा कि कोरोना ने जिंदगी तंग कर दी है। भाई मास्क मेरे लिए भी ले आना, ऐसा ना हो कि भाई कोरोना आ जाए बहन को पास ज़ियारत के लिए, तो वो सब मास्क लगा रही। तो ये पर्दा, बीबी फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा, जिगर गोशा रसूल से मोहब्बत करने वाली ख़वातीन बेपर्दा रहें, ये अच्छा नहीं है। कोई मर्द आपको बुरी नज़र से देखे, आपके बारे में गंदा सोचे, आपके बारे में बुरे तस्वुरात कायम करे, आपके हुस्न जमाल को डिस्कस किया जाए मर्दों के दरमियान, एक अच्छी बच्ची इस बात को कभी लाइक नहीं करेगी। आपका हुस्न, आपका जमाल, आप मेकअप करें, आप एक्सरसाइज करें, आप अपने आप को फिट रखें, लेकिन घर में। अगर शादीशुदा है तो ये सब कुछ आपके शौहर के लिए होना चाहिए। शादी के बाद आपका मुस्कुराना, आपका मेकअप, आपकी फिटनेस, आपका लिबास, ये सब अपने शौहर के लिए होना चाहिए, बस किसी के लिए नहीं। इसी तरीके से मेरे नौजवान, क्या वो नहीं जानते कि दाढ़ी रखना वाजिब है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपके नबी ने फरमाया दाढ़ियां बढ़ाओ, मूंछें छोटी करो, और यहूदियों किसी सूरत मत बनो। मैं तो नहीं कह रहा हूं ना, मुझ पे गुस्सा करने की क्या हाजत, क्योंकि हम लोग बाद वक्त गुस्से में आ जाते हैं, यार ये दाढ़ी के बारे में इतना सख्त बयान नहीं होना चाहिए। मादरत के साथ, क्या हमारे नबी को ये बात समझ में नहीं आई थी जो आपको समझ में आ गई? दाढ़ी पे बयान नहीं होना चाहिए। यार दाढ़ी कोई जरूरी, ये दाढ़ी पे बयान कर दिया, भाई आपके नबी फरमा रहे हैं,
ہمارا کام تو ہم میسنجر ہیں، میسج دینے والے ہیں. اصل تو میرے آقا کا اللہ کا پیغام جو نبی تک پہنچا، نبی نے ہمیں حکم فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں. ہم اگر آپ کو کوئی پیغام پہنچا رہے ہیں تو ہم پہ غصہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر نبی پر یا اللہ پر غصہ کریں گے تو ایمان آپ کا ہاتھ سے چلا جائے گا. نتیجہ یہ نکلا کہ جب جانتے ہیں کہ داڑھی رکھنا واجب ہے تو پھر کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے اسلام نافذ کرنا بڑا مشکل ہے. مفتی صاحب اس دنیا میں بہت مشکل دور میں، ارے بھائی اپنے اطراف میں دیکھو کتنے نوجوان ایسے ہیں جو کسی نہ کسی اسکول میں، فیکٹری میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، آفس میں ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں. ہاشم معاملہ کرکٹر ہے نہیں، داڑھی ہے کہ نہیں؟ معین علی یو کے کا ہے، داڑھی ہے کہ نہیں؟ بھائی تو جب وہ کرکٹ کے گراؤنڈ کے اندر داڑیاں رکھ کر کھیل رہے ہیں اور دین پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان میں سے شاید ہاشم معاملہ نے وہ شراب کا ایک لوگو لگانا تھا، کمپنی سے معاہدہ ہو گیا تو اس نے منع کیا، میں نہیں لگاؤں گا. اس میں اس کو بہت نقصان بھی ہوا، کئی لاکھ ڈالر کا غالباً نقصان ہوا، لیکن اس نے کہا ٹھیک ہے نقصان برداشت ہوگا، شراب کو پروموٹ میں نہیں کروں گا. وہ کرکٹ کے گراؤنڈ میں بھی اسلام پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے. ہمیں کون سی مصیبت آ رہی ہے؟ ہمیں اتنی نفرت کیوں ہے داڑھی کے ساتھ؟ ہر ہفتے جا کر بیٹھ جاتے ہیں، ہر تیسرے دن آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کھرچ کھرچ کر نالیوں کے اندر بہا دیتے ہیں. ہمیں کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا. اور پھر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے. نعرے اتنے پیارے پیارے، لوگ متاثر ہو جائیں. ارے بھائی غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، جو ہونا یہ والا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. کمال تو یہ نا، یہ کرے نا. اور میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں اگر شوہر داڑھی رکھنے لگے تو خدا را آپ درمیان میں نہ آیا کریں. ایک بھائی نے داڑھی رکھی تو بیوی کود گئی درمیان میں، کہنے کہ خبردار داڑھی نہ رکھو، لوگ مجھے کہیں گے ملا کی بیوی، ملا کی بیوی. یعنی ہیرو کی بیوی کہیں تو وہ خوش ہے، ملا کی بیوی کہیں تو بیچاری غم سے نڈال ہو گئی. ارے بھائی تمام نبیوں کی داڑھی تھی، تمام صحابہ کرام داڑھی والے، تمام اللہ کے ولی داڑھی والے. ہاں اگر کوئی خشخشی داڑھی والا یا بغیر داڑھی والا نظر آئے گا وہ فرضی فوٹو ہوگا. جیسے وہ باباؤں کے فوٹو لگا دیتے نا دکانوں میں، آپ نے دیکھا ہے بابا آدھی وہ دھوتی پہن کے کھڑا ہوا ہے، گھٹنے کھلے ہوئے، رانے کھلے ہوئے، بابا ہاتھ میں تسبیح لے کے بیٹھا ہوا ہے. وہ بھائی یہ فرضی ہیں، یہ کوئی بابے شابے نہیں ہیں، یہ فراڈیوں نے بنائی ہوئی ہیں. کسی کو داتا صاحب بنا دیا، کسی کو فلاں بنا دیا، جھوٹی تصویریں ہیں. تمام اولیاء عظام داڑھی والے تھے. میدان محشر قائم ہوگا، جنت میں جو اعلیٰ مقام پہ ہوں گے وہ داڑھی والے ہوں گے. تمام صحابہ داڑھی والے ہوں گے، شان ہوگی داڑھی والوں کی. اس لیے ہمت کریں، اپنے اوپر دین کو نافذ کریں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، آپ کا اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. سب سے پہلے علم سیکھیں، پھر علم کو اپنے اوپر نافذ کریں، علم دوسروں تک پہنچائیں. اور آخری بات، بس اس پہ اپنا بیان ختم کریں گے. جی یہ تھک جائیں گے، میں تو چلتا رہوں گا. نہیں یہ بیچارے دیکھیں بھائی، بیان تو میں کر دیتا ہوں، باہر نکل کے مت کہے گا یار مولوی کے پاس بڑا فالتو ٹائم تھا. معذاللہ تو فالتو کہو گے تو وہ گناہ گار ہوگے، اور یہ کہو کہ بہت ٹائم تھا پھر بھی صحیح نہیں ہوگا. اگر آپ حوصلے کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو چند باتیں آپ کی گزارش اور کر دیتے ہیں. چلیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا ہے اس کو آگے پہنچاؤ. میں سرپرستوں کو خاص طور پر مخاطب کر کے کہوں گا خدارا اپنے بچوں پر رحم کریں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ذرا مجھ کا جواب دیجیے گا. خاص طور پہ جو بچوں والے بیٹھے ہوئے نا، بچوں والے، آپ کسی کے گھر مہمان بن کے، بلکہ شادی میں جا رہے ہیں فرض کر لیں، اور آپ کا ایک بچہ جو ہے بڑے گندے کپڑے پہنا ہوا ہے، ناک نکل رہی ہے، سارے یہاں کالا ہو رہا ہے مٹی میں کھیل کھیل کر، کپڑے میلے ہو رہے ہیں، کیا آپ اس کو ایسے ہی لے جانا پسند کریں گے؟ بولیں، بولیے. اور اگر لے گئے تو جو میزبان ہوگا اور جو شرکا ہوں گے وہ کیا فیل کریں گے؟ بیڈ فیل کریں گے نا. وہ بچہ گندے ہاتھ جا کے کسی بھی عورت کا دامن پکڑ لے، اس کا وہ کہے ارے خبردار اتنا گندا غلیظ. اور وہ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے ذرا یہ بتائیے، بولیے. خصوصاً ماں کے بارے میں کیا کہیں گے عورتیں؟ بے بڑی گندی عورت، بے سلیقہ ہے.
کچھ بھی نہیں آتا. بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. اب میں آپ کو ایک سوچ اور فکر دیتا ہوں. یہ ہے دنیا کا معاملہ. یہاں بچے کو گندا کر کے لے جائیں، آپ بے سلیقہ کہلائیں گے، لوگ آپ پر طنز کریں گے، آپ کو برا کہنا جائز سمجھیں گے، لوگ آپ کے بچے سے دور بھاگیں گے. اسی طرح اگر ہماری اولاد گناہوں کی آلودگی سمیت میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو کیا آپ کو تمغے ملیں گے؟ کیا آپ کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا؟ کیا آپ کا احتساب نہیں ہوگا؟ کیا وہاں پر جو مومنین ہوں گے آپ کے بچوں سے دور نہیں بھاگیں گے کہ یہ تو معذب ہے، مجرم ہے؟ مجرموں کی صف میں آپ کی اولاد کھڑی ہو، کیا یہ اچھی بات ہے؟ آپ کے نبی نے واضح فرمایا کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، تم میں سے ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. آپ سے کویسچن کیا جائے گا سرپرستوں، خاص طور پہ پہلے مرد. آپ سے آپ کی بیوی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، آپ کے بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. انہیں کتنا علم سکھایا تھا؟ جب وہ کوئی برائی کر رہے تھے تمہیں غصہ آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ اس برائی کو ختم کرنے کے لیے تم نے کون سی حکمت والا کام کیا؟ کس طریقے سے برائی کو ختم کیا تھا؟ انہیں نیکی کا حکم کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اگر آپ کہیں گے کہ نہیں تو اس میں سزا ملے گی. ایسی خواتین کو یاد رکھیں کہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنا ان کی بھاری ذمہ داری ہے، جن میں ہم نے آپ کو سمجھایا. سب سے پہلے عقیدہ، اہل سنت کے عقائد اسلام بمع دلائل سکھائیں. ورنہ ہمارے پاس ایسے بھی کیسز آئے ہیں کہ بیوی کلمہ کفر کہہ کے مرتدہ ہو گئی، اسلام سے باہر، جاہل شوہر کو پتہ ہی نہیں، کئی سالوں بعد پتہ چلا کہ نکاح تو بہت پہلے بریک ہو چکا تھا، بیوی کی زبان سے کلمہ کفر نکلا تھا اور حرام زندگی ساتھ گزار رہے تھے. اگر آپ نے اپنی بیوی کو دین نہیں سکھایا، عقائد نہیں سکھائے، عورتیں لڑتی بھی ہیں آپس میں، برا بھلا بھی کہتی ہیں، کرائسس میں مبتلا ہوتی ہیں، تو اللہ سے شکوے کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور وہ اسلام سے باہر ہو گئی تو ابھی ایسے تو کیسز بہت آتے ہیں. ایک بھائی نے کہا مجھے پتہ چلا جی وہ میری بیوی نے کہا کہ میں شریعت کو نہیں مانتی. شریعت کو نہ ماننے کا مطلب قرآن و حدیث کا انکار. شریعت کیا ہے؟ تھیوری جو اللہ تعالیٰ نے پیش فرمائی قرآن کی شکل میں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی حدیث کی شکل میں. قرآن وحی جلی ہے اور حدیث وحی خفی ہے، یعنی دونوں اللہ کے کلام ہوتے ہیں، قرآن بھی حدیث بھی. فرق یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں مفہوم بھی اللہ کا اور الفاظ کا انتخاب بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، نبی پابند ہوتا ہے اس کو بیان کرنے کا. لیکن حدیث میں مفہوم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، الفاظ کے انتخاب میں نبی کو اجازت ہوتی ہے، وہ کوئی بھی الفاظ میں بیان کر لے. لیکن ہیں دونوں وحی، قرآن اور حدیث. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہماری بہنوں کو چاہیے کہ وہ عقیدے سیکھیں، شوہر کی ذمہ داری ہے. اب بعض اوقات کلمہ کفر نکل جاتا ہے اور غائب. اللہ تو ہمیں بھول گیا، اے اللہ تو سب کی سنتا ہے ہماری نہیں سنتا. یہ تیرا کیسا انصاف ہے؟ دائرہ اسلام سے باہر جس نے اپنی بیوی کو نہ سکھایا ہو بیچاری، اور وہ بولنے کی عادی ہو، زبان کی تیز ہو، اس کا تو ایمان بڑا شدید خطرے میں ہے. اور ایسے ہی مرد حضرات بھی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دم قرآن حدیث کو برا کہنا. ایک بہن نے مجھے بتایا کہ جی وہ میں نے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کی، وہ مفتیان کرام کو گالیاں بکنا شروع ہو گیا. ایک عورت کہنے لگی میں نے سمجھایا تو اللہ کو گالیاں بکنے لگا. یہ باہر کا تھا ایک صاحب، اللہ کو گالیاں بکنا شروع کر دے. بھائی فریڈم آف اسپیچ اگر آپ کو حاصل ہے تو وہ ان چیزوں میں تو نہیں ہے کہ آپ اپنی گفتگو کی آزادی کو اللہ اس کے رسول کی طرف پھیر دیں. تو اتنے لوگ خطرے میں ہیں لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے. اس لیے سرپرست جتنے بیٹھے ہیں، اسی طرح بہنوں سے ان کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، سرپرست سے بیوی اور اولاد کے بارے میں کویسچن ہوگا. اگر وہاں صحیح جواب نہیں دیا تو بہت سخت گرفت ہوگی. اس لیے ذرا ہوش میں آئیں اور سمجھیں آپ کو ڈیلیور کرنا ہے، خود بھی سیکھنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے. دوسرے کی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے، میں عوامی اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، دوست کو سمجھانا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں، فرمایا تمہارا کھانا صرف پرہیزگار کھائے اور تم صرف مومن کو اپنا دوست بناؤ. تو پرہیزگار کو کھانا کھلائیں. حکمت اس میں یہ ہے کہ نیک آدمی کو کھانا کھلائیں گے، جو توانائی آئے گی اس کو اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرے گا. آپ فاسق، فاجر، بے نمازی، گالی بکنے والے، لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے والے، نشے کرنے والے اور گندے کام کرنے والے کو کھلائیں گے، جو توانائی اور طاقت آئے گی اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرے گا.
اس لیے سرکار نے ایسا فرمایا. دوسرا فرمایا مومن کو دوست بناؤ. یہاں مومن سے مراد متقی مومن ہے, نیک مومن کو دوست بناؤ. کیونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں کہ سرکار مومنین میں سے متقین کو محبوب رکھتے تھے. تو متقی کو, پرہیزگار کو دوست بناؤ. فائدہ کیا ہوگا؟ جب ہم ایسے کو دوست بناتے ہیں, ہم کوئی غلطی کر رہے ہیں وہ سمجھائے گا, وہ ہمیں نماز کی تلقین کرے گا, وہ روزے کی تلقین کرے گا. ہم کوئی گناہ کرنے لگیں گے تو وہ ہمیں روکے گا, نہیں باز آئیں گے وہ ہمیں چھوڑ کے چلا جائے گا, تو ہمیں احساس ہوگا یار ہم نے غلط کیا. لیکن ہم اس پر عامل نہیں ہوتے ہیں. ہمارے دوست وہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ اگر میں نے اس کے ساتھ گناہ میں تعاون نہیں کیا تو یہ مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا. لہذا لڑکیاں چھیڑنے میں, لڑکیوں کو جال میں پھنسانے میں, لڑکیوں کو بلیک میل کرنے میں, حرام کمانے میں, مختلف قسم کے نشوں میں, مختلف قسم کی غلط جگہوں پر جانے میں ہم ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں اور اس کو دوستی کی, مضبوط دوستی کی دلیل سمجھتے ہیں. دیکھ بھائی میں نے ہر موقع پہ تیرا ساتھ دیا ہے نا. دوسرا کہتا ہے نہیں بالکل ساتھ دیا. دیکھ تو نے وہ فلاں کام کیا, اس میں ساتھ دیا. مانتا ہے نہیں مانتا اپنے بھائی کو پکا دوست, کہتا ہے یار تو جگری یار ہے یار. تو بس اس کی زبان سے جگری یار کا ایک لقب ملا, ایک گویا کہ بہت بڑا انعام ملا, وہ چوڑے ہو گئے. اور بتا کیا کرنا ہے, کتنی اللہ کی نافرمانی کرنی ہے, کتنا رسول کے خلاف چلنا ہے, کتنا اللہ کے دین کا مذاق اڑانا ہے, بتا تیرے ساتھ میں تعاون کے لیے تیار ہوں. انعام ملے گا ہمیں آخرت میں, سخت سزا ملے گی. اس لیے اچھے دوست بنائیں, نیک دوست بنائیے. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کم از کم اپنے موبائل میں 1-2 نمبر نیک لوگوں کے بھی ڈال لیں, خصوصاً کوئی عالم اور مفتی صاحب کا بھی ڈال لیں. کوئی مسئلہ پوچھنا ہو کم از کم پوچھ تو لیں گے آپ. ہمیں بعض اوقات جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے, ایک تو ہمارے یہیں دماغ میں مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ریڈی میڈ مفتی, یہ خود ہی خود پیدا ہو گیا تھا ہمارے ساتھ. حالانکہ نبی کریم نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا کرتا ہے. فرشتہ ساری زندگی نیکی کی دعوت دیتا ہے اور شیطان برائی کی دعوت دیتا ہے. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی یعنی وہ شیطان پیدا ہوا؟ سرکار نے فرمایا میرے ساتھ بھی ایسا تھا, لیکن میری صحبت میں رہ کر وہ مسلمان ہو گیا ہے اور اب وہ صرف مجھے اچھا ہی مشورہ دیتا ہے. تو یہ تو سرکار نے فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ تیسرا تمہارے ساتھ ایک مفتی بھی پیدا ہوتا ہے جو تمہارے اندر ہوتا ہے, خود بخود اس سے فتوے لے لو. ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں کسی سے. ہمارے بہت سارے بچے ایسے بیٹھے ہوں گے جن کو فتوے کا مطلب نہیں پتا ہوگا, مفتی کا مطلب نہیں پتا ہوگا. آپ ان سے علماء کے نام پوچھیں, انہیں یہ نہیں پتا ہوگا اس وقت کون سا عالم مسائل بتانے کی صلاحیت رکھتا ہے. کتنے خطرے میں ہے وہ نوجوان, آپ بتائیں, جس کو یہ معرفت ہی نہیں ہے. اچھا دارالعلوم کا نام لے, بولتے دارالعلوم یہ کیا ہوتا ہے؟ بیٹا دارالفتہ میں چلے, بولتے دارالفتہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی اتنے اجنبی ورڈز ہیں یہ بعض نوجوانوں کے لیے کہ وہ کہتے ہیں تو بڑے عجیب و غریب آپ باتیں کر رہے ہیں. یہ ہے اجنبیت. ایسا نوجوان جو اتنا دور ہے دین سے, بتائیے بیچارہ آخرت کیسے بہتر بنائے گا؟ تو خدا را ذرا نیک لوگوں کے قریب آئیں. کچھ مفتیان کرام کے نمبر آپ کے پاس اور ہماری بہنوں کے پاس بھی ہونے چاہیے. جب بھی آپ کوئی ڈاؤٹ فل چیز محسوس کریں تو فوراً ان سے رابطہ کریں. جیسے اب طلاق کے مسائل ہیں, بعض اوقات لڑائی ہوتی ہے, لڑائی میں نہ شوہر توجہ رکھتا ہے نہ بیوی رکھتی ہے, وہ بھی دبا کے بول رہی ہوتی ہے, جواب میں شوہر بھی بول رہا ہوتا ہے, اور بسا اوقات ایسے الفاظ زبان سے نکل جاتے ہیں کہ طلاق ہو جاتی ہے. کیونکہ ہماری بہنیں سوچتی ہیں کہ میں دھمکی دیتی ہوں, ذرا وار کرتی ہوں, طلاق کا مطالبہ کرتی ہوں تو ڈر جائے گا, نہیں دے گا. کیونکہ جب لڑ رہے ہوتے ہیں نا دونوں, تو شیطان دونوں کو ترکیبیں بتا رہا ہوتا ہے. تیزی سے آپ دیکھیں, جب آپ کی فائٹ ہوگی نا کسی سے, تیزی سے آپ کے ذہن میں فیڈنگ ہو رہی ہوگی. آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی جب میں لڑتا ہوں نا دماغ بڑا تیز کام کرتا ہے. وہ بھائی آپ کا دماغ تیز کام نہیں کرتا. شیطان اپنے 10 چیلوں کے ساتھ آپ کے ذہن میں فیڈنگ کر رہا ہوتا ہے. جب شوہر بیوی کی لڑائی ہوتی ہے نا تو فیڈنگ, پرانی بات یاد دلائے گا. دیکھیں پرانی بات ہے, تو نے یہ نہیں کہا تھا, تو نے یہ نہیں کہا تھا, تو نے میری ماں کو یہ کہا تھا, وہ کہ تو میرے باپ کو یہ کہا تھا. یہ کہاں سے یاد آ رہی ہیں آپ کو؟ پہلے تو ذہن میں نہیں تھی. شیطان. پھر جب وہ دیکھتے ہیں ایک دوسرے پہ ہم غالب نہیں آ پا رہے تو کیا کریں؟ تو شیطان پھر زوجہ کے کان میں کہتا ہے مطالبہ طلاق کر. یہ کون سا تجھے طلاق دے گا؟ تو اس کو خاموش ہونا پڑے گا. جب خاموش ہوگا تجھے فتح کا احساس ہوگا. تو ہماری بعض بہنیں کہتی ہیں اچھا اگر میں اتنی بری ہوں چھوڑ دو مجھے, طلاق دے دو مجھے. اب وہ شوہر ایک دم گھبرا جاتا ہے طلاق. اب وہ گھبراہٹ دیکھتی نا تو اس کو احساس فتح ہوتا ہے, بوئے فتح حاصل ہوتی ہے کہ میں نے ایسا مارا پوائنٹ کہ یہ لرز گیا ہے. اچھا یہ پتہ نہیں کہ ایک بھائی یہاں کھڑا ہے تو دوسرا اس کے ساتھ بھی کھڑا ہوا ہے. شیطان کان میں اس کے کہتا ہے شوہر کے, ابے تو دب گیا بدھو, بول کچھ.
وہ کہتا تجھے طلاق چاہیے؟ بولتی ہاں چاہیے، جا تجھے طلاق دی۔ ایک دم بیوی لڑس پی ہوئی، یہ تو خلاف توقع ہو گیا۔ پھر شیطان کہتا ہے رک نہیں، دیکھ گھبرا گئی نا، ایک اور بول، جا اور طلاق دی۔ اور ڈر جاتی ہے عورت، ایک دم بعض اوقات تو گر جاتی ہے زمین پہ۔ بعض بہنیں کہتی ہیں مجھے شوہر نے طلاق دی، میں بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئی۔ وہ بے ہوشی میں جاتے جاتے بولتا تیسری بھی لے جاؤ، تیسری طلاق دی، کام ختم۔ اب یہ بعض اوقات اتنے پپو ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمیں تو بڑے غصے میں تھا، میں نے طلاق دے دی، میری نیت طلاق کی نہیں تھی۔ ارے بھائی طلاق دی، تیری نیت طلاق کی نہیں تھی؟ یعنی قتل کر کے کہے گا میری نیت قتل کی نہیں تھی، یقین کرو۔ اور اس کا عذر سن لو پپو کا کہ ہاں بھائی ہمارے بچے کو مار دے، تیری نیت نہیں تھی؟ اوہ اچھا اچھا، لو لے بیٹا لڈو کھا، جا شابت جا، تیری تو نیت ہی نہیں تھی۔ بھائی نیت ہو یا نہ ہو، جو واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی۔ یہ تم کون سے مفتی ہو کہ تمہیں پتہ ہے کہ جو غصے میں طلاق نہیں ہوتی، نیت نہیں کی تھی تو نہیں ہوتی؟ پتہ ہے تمہیں مسئلہ نہیں معلوم تو کیوں دلیلیں دے رہے ہو؟ اور پیار میں طلاق کون دیتا ہے ذرا بتاؤ؟ کہ شوہر نے کہا آج تو تجھ پہ بڑا پیار آ رہا، جا تجھے 3 طلاق ہے۔ کوئی ایک مثال ایسی بتا دیں آپ۔ بھئی غصے میں تو طلاق دی جاتی ہے اور غصے میں طلاق واقع ہوتی ہے۔ اور پھر اب وہ ایک بچی نے کہا کہ جی میرے شوہر نے 3 طلاقیں دی، میں کے آ گئی، میری ساس ایک مسجد میں پہنچ گئی، وہ کوئی مولوی صاحب تھے وہاں پہ، وہ داڑھی والے خادم وغیرہ ہوں گے کوئی، ان سے کہا بھئی میرے بیٹے نے 3 طلاقیں دے دی ہے، کیا کام کریں کہ کفارہ ہو جائے؟ اس نے کہا بی بی 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ وہ گئی تھی 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا۔ بچی کہتی ہے ہمارے گھر آئیں، ساس نے کہا ہم نے مسئلہ معلوم کر لیا ہے، کفارہ ادا ہو گیا، بچی کو بھیج دو۔ اب 3 طلاق کے بعد حلالہ کے بغیر ملاپ ممکن ہی نہیں ہے۔ بچی کہتی ہے میرے گھر والے بھی جاہل تھے، انہوں نے مجھے بھیج دیا، میں شوہر کے ساتھ رہنا شروع ہو گیا۔ 3 طلاق کے بعد بغیر شرعی پروسیس کے ساتھ رہنا، یہ ایسا ہی ہے جیسے محلے کی کسی عورت کو اپنے ساتھ رکھنا شروع کر دیں آپ۔ رہنا حرام، تعلق زنا خالص، پیدا ہونے والا بچہ ولد و زنا، جس کا باپ سے نسب ثابت نہیں ہوگا۔ اب یہ خرابیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ علم نہیں سیکھا ہوا۔ تو علم سیکھنا چاہیے۔ تو یوں ہوتا ہے بسا اوقات کہ پھر غصے میں کلمات کفر نکلتے ہیں یا طلاق کے معاملات ہوتے ہیں اور پھر ہمیشہ کے لیے سیپریشن ہو جاتی ہے اور انسان کو پچھتانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں علم کے قریب آئیں، علماء کے قریب آئیں، آپ پوچھئے سیکھیے دارالافتاء کیا ہوتا ہے، مفتی کون ہوتے ہیں، فتویٰ کیا ہوتا ہے، مفتیان کرام کہاں پائے جاتے ہیں، ان سے ملیں، جا کر ملاقات کریں۔ کوئی تھوڑا بہت پھل فروٹ لے جائیے گا، کوئی ادارے میں جائیں، اہل سنت کے مفتی صاحب سے ملیں کہ حضور یہ میری طرف سے قبول فرمائیے، تھوڑا سا ٹائم لے کے ان کے پاس بیٹھیں، اس طرح جان پہچان بڑھائیں، ان کا نمبر لے لیں کہ کبھی مجھے ضرورت ہو میں آپ کو کال کر لوں، اس طرح آپ قریب آئیں، بہت فائدہ ہوگا۔ نہیں کریں گے آپ، وہی بات ہوگی کہ آپ سے غلطی ہوگی، یا تو آپ اس پہ مطلع نہیں ہوں گے، یا پھر آپ مشورہ کریں گے وہ ٹیٹا دودھ والا پپو پان والا، وہ میں فرضی کردار بیان کرتا ہوں۔ دودھ والا ہمارے دیکھ مفتی ہے، پان والا مفتی ہے، کزن مفتی ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں، یا چچا جان آ جاتے ہیں، پھپھا آتا، دیکھو بیٹا بری بات ہے، لڑتے نہیں ہیں، ہم نے بھی تمہاری پھپھی کو تمہاری خالہ کو ایسے ہی 3-4 دفعہ کہہ چکے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا میرا بیٹا۔ جیسے وہ ایک بہن نے مسئلہ پوچھا کہ جی میرے شوہر نے 3 طلاقیں دے دیں، میری ساس رونے لگی تو میرے سسر صاحب آئے، کہا کیا ہوا؟ کہا کہ تمہارے بیٹے نے 3 طلاقیں دے دی۔ کہا کیسے؟ اس نے کہا ہے کہ میں نے طلاق دی۔ سسر صاحب کہنے لگے ایسے کوئی طلاق ہوتی ہے؟ دیکھ میں تجھے دیتا ہوں، میں نے تجھے طلاق دی تجھے طلاق دی۔ کہہ رہے بتا ہوئی طلاق؟ بھائی آپ طلاق دے رہے ہو یا غوری میزائل چلا رہے ہو کہ گرے گا تو بم پھٹے گا، بلاسٹ ہوگا، تب آوازیں آئیں گی تو تم کہو گے طلاق واقع ہو گئی؟ یعنی بہو تو گئی تھی، بیوی بھی ہاتھ سے گئی۔ یہ ہے جہالت کا معاملہ۔ تو یہ ہمارے بعد اوقات جو خاندان کے بڑے ہوتے ہیں ان کو مسئلہ پتہ نہیں ہوتا، یہ چودھری بن کے بیچ میں آ جاتے ہیں، صلح کے نام پر حرام کے دروازے کھول دیتے ہیں اور اپنی آخرت کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں علماء سے رابطہ رکھیں، مفتیان کرام سے آپ رابطہ رکھیں۔ آپ میرا نمبر بھی لے لیں، ویسے تو واٹس ایپ پہ میرے بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ کوئی نہ کوئی موقع ملے گا تو آپ کو جواب دے دیں گے یا کچھ نہ کچھ آپ کی رہنمائی کر دیں گے۔ اور بیسٹ وے یہ ہے کہ جو آپ کے قریبی ادارے ہیں، جیسے ہمارا جامعہ نظامیہ رضویہ اور جامعہ نعیمیہ وغیرہ ہیں، اس طرح کہیں پہ جہاں پہ ہمارے علماء اہل سنت مفتیان کرام تشریف فرما، ادھر آپ رابطہ رکھیں۔ نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں ان چیزوں کو اپنے لیے اجنبی نہ بنائیں، ان کو غیر مانوس نہ رکھیں کہ آپ اسکول میں جائیں، کالج میں جائیں، یونیورسٹی میں جائیں تو اپنائیت کا سا احساس ہو، لیکن آپ ایک دارالعلوم میں داخل ہوں تو ماحول اجنبی سا لگے، آپ دارالافتاء کے اندر جائیں تو اور اجنبیت محسوس ہو، ایک عالم سے گفتگو کریں تو آپ کو بڑا عجیب سا محسوس ہو۔ یہ ہماری شہری عوام
جب دین سے دور ہو گئی ہے تو پھر یہ چیزیں اجنبی ہوئی ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اکیڈمی میں کوشش کی ہے کہ اس کو فرق کو ہم ختم کریں۔ میں ایک سنڈے کورس کروا رہا ہوں، 8 سال کا کورس ہے، عالم کورس، 8 سال، اونلی سنڈے، 2 to 5، 3 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے۔ اس میں دینی طالب علم کوئی نہیں آ سکتا، اونلی انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، بینکرز، جاب کرنے والے، ہاؤس وائفز، بس یہ آتے ہیں، اور ایک ہیوج کوانٹٹی میں لوگ آ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ سال چوتھا ہے، اب 5واں سال شروع ہوگا، 4 سال سے لگاتار آ رہے ہیں، علم سیکھ رہے ہیں اتوار کو۔ اس طرح ہماری اکیڈمی میں تقریباً 90% میں کہتا ہوں سٹی کا بچہ ہے، ویل ایجوکیٹڈ، پڑھے لکھے۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ایک ایسا ماحول کریٹ کریں کہ جس ماحول کی برکت سے بچے دین کی طرف آئیں، جس میں ہم نے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ ہم کسی کو منع نہیں کرتے ہیں، لڑکوں کو، لڑکیاں تو برقعے میں آئیں گی اور نقاب کے ساتھ آئیں گی، یہ پابندی شروع سے ہی ہے، اس میں ہم نے کوئی رعایت نہیں دی، لیکن لڑکوں کے لیے بڑی ہم نے رعایت رکھی، آپ کی داڑھی نہیں ہے، آپ ٹوپی نہیں پہنتے، آپ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، آپ آئے عالم بنیں، آ جائیں۔ بچے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہم انہیں ویسے ہی پیار دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں، پھر جب وہ سیکھتے جاتے ہیں، پہلا درجہ، دوسرا، تیسرا، سرکار کا پیغام سنتے ہیں، اللہ کا پیغام سنتے ہیں، بغیر کسی سختی کے الحمدللہ داڑھی بھی آ جاتی ہے، سوٹ بھی چینج ہو جاتا ہے، اور اسی رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ اب ہمارے دارالعلوموں کے ماحول ایسے ہیں کہ بعض اوقات اگر ایک سٹی کا بچہ، ایک کالج کا بچہ آ کے بیٹھنا بھی چاہتا ہے تو وہ ہمارے بچے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، بعض اوقات میں نے بھی بعض اداروں میں پڑھا ہے، وہ ایسے سے لڑکے تھے، ناک صاف کی، وہ کسی کے دامن سے پہنچ دی، وہ اپنا دامن دیکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے بھائی، یہاں تھوک رہے ہیں، وہاں تھوک رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ اب یہ ان کا پرسنل، خیر ان کی خرابیاں کو ٹیچرز تو نہیں کہتے، یہ ایسا ماحول تو بنانے کو نہیں کہتے، لیکن یہ چیزیں پھر ٹیچرز بھی بعض اوقات جو ہے وہ شہری بچوں کے نفسیات کے مطابق ان کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں، ہر ایک کو اوئے، ابے، تبے، الو، فلاں فلاں، والد صاحب کو گالی جو ہے نا وہ میں دینا نہیں چاہتا ہوں، تو وہ شہری بچے کو بھی ویسے ٹریٹ کرتے ہیں۔ اب وہ بیچارے جو پسماندہ علاقوں کے بچے ہوتے ہیں یا کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ تو ویسے دبے ہوتے ہیں، ان کی عزت نفس اتنی مجروح ہو چکی ہوتی ہے۔ میرے استاد محترم مولانا خادم حسین صاحب جو ہے نا، ایک دفعہ پڑھا رہے تھے تو وہ ایک بات کہنے لگے کہ یہاں پہ بچہ بعض اوقات، یعنی ایک ایسی بات کر رہے تھے، جنرل بات کر رہے تھے، وہ جامعہ نظامیہ کی جنرل بات کر رہے تھے کہ بعض اوقات بچے کو اتنا ذلیل کر دیا جاتا ہے کہ وہ ذلت پسند ہو جاتا ہے، کہ پہلے مجھے ذلیل کرو تو میں پڑھوں گا ورنہ نہیں پڑھوں گا، اس کو برا بھلا کہو، مارو پیٹو تو پڑھے گا، یوں بعض اوقات ایسا ماحول ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال تو آپ تھوڑا سا قریب آئیں، اور کاش ہمارے اداروں کے اندر ایک خوبصورت ماحول کریٹ ہو اور شہری بچوں کو بھی قبول کیا جائے اور اچھے انداز سے ان کو پڑھایا جائے، بہت فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ جیسے ابھی اتنی بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ، یہاں مجھے نہیں پتہ ادارہ ہے کوئی یہاں پہ قائم ہے، یہاں اگر ادارہ ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ ہم نے اپنی اکیڈمی کا نام رکھا الفرقان اسکالرز اکیڈمی۔ اچھا، کوئی ویسے مذہبی نام بظاہر ویسا نہیں رکھا نا، اس میں کیا ہے، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی شاید کوئی ایسا ادارہ ہے، بس کوئی زیادہ ایکسٹریمسٹ لوگ نہیں ہیں، وہ آتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، نام سے بھی بڑا افیکٹ پڑتا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے پہلے سال میں ہی تمام عقائد اسلام، عقائد اہل سنت اور معمولات اہل سنت، یہ سب پہلے سال میں سکھائے جاتے ہیں، ود ریفرنسز، نوٹس دیے جاتے ہیں باقاعدہ۔ بچہ ماشاءاللہ بہت اچھا شروع سے عقیدہ سیکھتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے۔ تو یہ اس طریقے کے ادارے قائم ہونا بہت ضروری ہے کہ شہری بچے قریب آئیں۔ لیکن میں اپنے شہری بچوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را آپ یونیورسٹی، کالج، اسکولز بھی جائیں، لیکن اپنا تعلق مذہب اسلام سے قائم رکھیں۔ ایسی میں بچیوں سے گزارش کرتا ہوں، بچیوں کے لیے بھی ہے آپ کے یہاں؟ اچھا، وہ خواتین میں کام کر رہے ہیں اور وہ ہمارے اکابرین کے عقائد کے خلاف عقیدے سکھاتے ہیں۔ قرآن کے نام پر ہماری بچیوں کو جمع کیا جاتا ہے، ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے پہلے کہ دیکھو کسی مولوی کی تفسیر مت پڑھو، مولوی سے قرآن نہ سمجھو، یہ تمہیں گمراہ کریں گے، خود قرآن سمجھو، آپ خود قرآن سمجھیں۔ بچے کہتے ہیں اچھا خود سمجھیں، اب سوال پہنچ ہی نہیں سکتی ہے، آپ پہنچ سکتی ہیں، تو خدا را اپنا حصہ ادا کریں۔ اب ہم بس اینڈ کی طرف لے کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس جنت کی طرف تیزی سے بڑھو، دوڑو، کہ جس کی لمبائی چوڑائی آسمان اور زمین ہے، یعنی بہت لمبی چوڑی ہے۔ تو اس کے لیے پھر آپ وہی روش اختیار کریں کہ جو صحابہ کرام نے کی، وہی طریقہ اختیار کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور اس کی سب سے پہلی بنیاد کیا میں نے بولیے، علم۔ نمبر 2،
اس کو سیکھنا، نمبر 3 اسے اپنی ذات پر نافذ کرنا، اور نمبر 4 دوسروں کو سکھانا۔ میرے جتنے نوجوان خاص طور پہ یہاں بیٹھے ہیں، کیا آپ اس علمی جہاد میں ہمارا ساتھ دیں گے؟ دیکھیں، نہ میں آپ سے چندہ مانگ رہا ہوں، نہ میں آپ سے کہتا ہوں میرے ہاتھ چومیں، نہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی پروٹوکول دیں، میں آپ سے نبی کے نام پر، دین کے نام پر آپ کا وقت مانگتا ہوں۔ اس کے علاوہ جتنے ایسے کوئی نوجوان بیٹھے ہیں جن میں کوئی خاص صلاحیت ہے، آپ سافٹ ویئر کریٹ کر سکتے ہیں، آپ کمپیوٹر اچھا جانتے ہیں، آپ ویب ڈیزائننگ جانتے ہیں، آپ ان لوگوں سے رجوع کریں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو، اور ان کو بتائیں کہ میرے اندر یہ سکلز ہیں، اگر میں دین کے لیے کام آ سکتا ہوں تو یہ جی یار پہلے مجھے بات تو ختم کریں، تم کھلا لیا ہے بیچ میں ملا رہا ہوں، تم کھلا کر کے جدا بتاتا ہوں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو ایسے پڑھے لکھے نوجوان ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے فارغ اوقات میں ان کو بتائیں کہ بھئی یہ ٹائم میرے پاس فارغ ہوتا ہے، اگر آپ دینی لحاظ سے مجھ سے کوئی خدمت لینا چاہتے ہیں، میں اللہ کی رضا کی خاطر آپ کو تھوڑا سا ٹائم دے دیتا ہوں۔ جب ہم سب مل کر اس طرح کام کریں گے نا، بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ میں کوئی صلاحیت ہے، جو اداروں کے اندر بچے پڑھ رہے ہیں، ٹائم معلوم کریں کہ آدھا گھنٹہ مجھے دے دیں، جو میرے اندر صلاحیت ہے میں بچوں کو فری میں سکھا دیتا ہوں۔ بچے سیکھیں گے، فائدہ ہوگا۔ میں اپنے دارالعلوم کے تمام بچوں کو کہتا ہوں کہ آپ مختلف کورسز کریں، جیسے آئی ٹی کے مختلف ہیں، سافٹ ویئرس کے کورسز ہیں، تاکہ ارننگ کا سلسلہ ہو، حلال رزق بھی کمائیں بچے، دین کی خدمت بھی ہو، حلال بھی کمائیں۔ تو جو بچے دارالعلوموں میں پڑھ رہے ہیں، آپ کیوں نہیں ایسا کرتے کہ وہاں جا کر ان سے ملیں اور کہیں کہ بھئی دین پڑھنا باقاعدہ میں ذرا نہیں کر سکتا ہوں، میری مصروفیت ہے، اگر میری صلاحیت سے آپ کے ادارے کو فائدہ ہو سکتا ہے، میں آپ کو آدھا گھنٹہ دیتا ہوں، آپ مجھے ٹائم دیں، میں بچوں کو چیز سکھا دیتا ہوں۔ وہ بچے سیکھیں گے، آئندہ زندگی میں کام آئے گا، ایک سورس آف انکم ان کو حاصل ہو جائے گا، رزق حلال کمائیں گے اور دین کی خدمت اچھے انداز سے کریں گے، آپ کے لیے ثواب جاری ہے۔ ابھی میرے بچے ماشاءاللہ اے لیولز کر رہے ہیں اور پھر یونیورسٹی جوائن کریں گے، ساتھ ساتھ عالم بھی بن رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ آئی ٹی کے شعبے میں آگے بڑھیں، سیکھیں، اور پھر میں اپنی اکیڈمی میں جو بچے آئیں ان کے ذریعے ان کو تعلیم دلواؤں، اور ہمارے اکیڈمی سے جو بچے نکلیں وہ ویل ایجوکیٹڈ ہوں، پڑھے لکھے ہوں، ان میں صلاحیتیں ہوں۔ کل جب ہم ان چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے اپر لیول پر آئیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم بغلے جھانکیں اور اس جگہ پر جانے والا ہم میں سے کوئی بھی نہ ہو اور کوئی اور اس جگہ کو لے لے۔ اس لیے میں اپنے گزارش کرتا ہوں جو اچھے پڑھے لکھے ہیں کہ آپ قریب آئیے اور کوشش کیجئے کہ آپ اپنی صلاحیتوں سے فائدہ پہنچائیں، یہ بہت فائدہ ہوگا۔ آخر میں بس یہ ترغیب کہ میری کتاب ہے بھی قرب الہی کے نام سے میں نے لکھی ہے، انشاءاللہ 2-3 دن میں وہ پہنچ جائے گی، مارکیٹ میں بھی آنے والی ہے، تو گزارش کرتا ہوں کہ یہ کتاب آپ لیں۔ یہ تصوف کے موضوع پہ لکھی ہے، اور خصوصاً ان نوجوانوں کے لیے خاص طور پر، ویسے تو ہر مسلمان کے لیے رہنمائی اس میں موجود ہے، کہ جو نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ فی زمانہ اللہ کا قرب حاصل کرنا کیسے ممکن ہے، تو ہم نے اسٹیپ وائز اس کو لکھا ہے کہ فرسٹ اسٹیپ آپ کو یہ لینا ہوگا، پھر سیکنڈ یہ، پھر تھرڈ یہ، پھر فورتھ یہ، پھر یہ بیچ میں رکاوٹ آئے گی، اس رکاوٹ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس طرح 13 کمالات ہیں اس کتاب میں۔ 10 کمالات تو ایسے ہیں کہ جس میں ہم اپنا احتساب کریں، اپنے روحانی ترقی کا اہتمام کریں، پرانی آلائشوں سے ہم دور ہوں اور اپنے آپ کو جامع اور کامل بنائیں۔ پھر 11واں کمال ہے مرشد کی تلاش کا۔ اس میں مرشد کی پہچان بیان کی ہے۔ خدا را اس کو تو آپ ضرور پڑھ لیجئے گا کتاب لینے کے بعد، تاکہ یہ ڈبے اور جعلی پیروں سے آپ بچ سکیں۔ انہوں نے بیڑا غرق کر رکھا ہے ہماری قوم کا، ان جعلی پیروں نے۔ قرآن اور حدیث کے علاوہ اس میں کچھ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ قرآن و حدیث کی دلیل کے ساتھ لکھا ہے کہ ایک کامل پیر کون ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہم اس کو تلاش کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب جیسے علم سیکھنا ہے، توبہ کرنی ہے، تقوی پرہیزگاری ہے، آلائشوں سے محفوظ رہنا ہے، باطنی گناہ، ظاہری گناہ سے بچنا، پھر قلبی احوال پر مطلع ہونا، اپنے دل کو مضبوط کرنا، اپنے دل کی صفائی، یہ بغیر مرشد کے نہیں ہو سکتی۔ لہذا پہلے مرشد ہوگا پھر سب ہوگا۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے مرشد کامل ملے گا تو ہوگا نا، اگر کوئی ڈبہ مرشد مل گیا تو پھر تو گئے کام سے۔ اس لیے ہم نے کتاب میں یہی سمجھایا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو اس سٹیج تک لے آئیں کہ کسی پیر کی صحبت میں رہ کر آپ فیصلہ کر سکے کہ ہاں یہ کامل ہے کہ نہیں ہے۔ جب آپ فیصلہ کر لیں، اپنا دامن اس کا دامن تھامیں، انشاءاللہ مزید ترقی ہوگی۔ پھر 12واں کمال جو ہے آداب مرشد کا ہے، اور 13واں کمال فنا فی المرشد کے بارے میں ہے۔ یہ پہلا ایک حصہ ہے جو انشاءاللہ قریب آئے گا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ ضرور آپ کتاب لیں، خاص طور پہ وہ حضرات
جو اکثر یہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بھائی دیکھو اب تو اللہ کے ولی کہیں جنگلوں میں چلے گئے ہیں، اگر کوئی اللہ کا ولی ہوتا نا، جیسے غوث پاک تھے، ان کی صحبت میں رہتا۔ پہلی بات تو یہ کہ اولیاء کرام بھائی جنگلوں میں نہیں گئے، دنیا میں موجود ہے، لیکن ولی کے سر پہ کوئی سینگ نہیں ہوتا کہ دور سے دیکھ کے آپ پہچان لیں۔ شناخت اور پہچان تو پیدا کرے ولی کی، یہ کتاب یہ بھی سمجھائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نہیں ہے نا، تبھی آپ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ جس دن کوئی مل گیا اس دن بولیں گے اچھا بابا آپ ذرا کریں ریاضت، بس میدان معاشر میں بھولنا نہیں فقیر کو، وہ فقیر غائب۔ ہم یہ تو کرتے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی پیر صاحب آ جائیں، کوئی اور ولی آ جائیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ جی دعا کرے میں نمازی بن جاؤں، پرہیزگار ہو جاؤں، متقی نہیں۔ وہ امی نے لسٹ بنائی ہوتی ہے، بیٹا جلدی سے بتائیے، بہن کی شادی نہیں ہو رہی، بیٹے کو نوکری نہیں مل رہی، ابا جان کی داڑھ میں درد ہے، دس جان کی گردن میں درد ہے، ابا جان گر گئے تو ان کی ٹانگ میں مونچھ آ گئی ہے، اس کے علاج، اور دکان کرائے پہ نہیں چڑھ رہی ہے، وہ سارے مسئلے لکھ کر ہوتے ہیں۔ ارے بھائی چلو اچھا کہ دعا کروائیں، ان سے آخرت کا فائدہ تو حاصل کریں۔ تو یہ کتاب جو ہے، جو یہ کہتا ہے اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے یار کاش کوئی اللہ کے ولی مل جائیں تو میں دامن تھام کے اللہ کا قرب حاصل کر لوں، یہ کتاب پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے، تصوف کی آپ نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہوں گی، وہ سب کتابیں میری کتابوں سے افضل ہیں، اور لکھنے والے جو ہیں وہ سب ہم سے افضل ہیں، لیکن موجودہ دور کے تقاضے کے اعتبار سے ہماری کتاب جو ہے بہت ہی مؤثر ہے۔ قرب الہی کتاب کا نام ہے، قرب الہی، قرب الہی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ضرور آپ لیجئے گا، مارکیٹ میں آنے والی ہے۔ تو یہ پیسہ کمانے کے لیے نہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ یہ ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح ہو۔ اور فرض علوم پہ بھی انشاءاللہ میں لکھ رہا ہوں، فرض علوم کورس، فرض علوم کے اوپر، وہ بھی انشاءاللہ قریب آئے گی، وہ بھی آپ ضرور پڑھیے گا۔ لیکن یہ کتاب تو آنے والی ہے، ذہن بنائیں جب اس کو آپ کو مارکیٹ میں یا ٹی وی پر آپ کہیں اشتہار دیکھیں تو ضرور خریدیے گا۔ میری کوئی بات اگر ناگوار گزری ہو، میں نے ہرٹ کیا ہو کسی کو، تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن دیکھیں جب تک ہم سن کر عملی طور پر قدم اٹھانے کی طرف نہیں آئیں گے، معاشرے میں کبھی انقلاب پیدا نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام نے سن کر، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نہیں نکالا ہے، سنا ہے، دل میں محفوظ رکھا ہے اور عمل کیا ہے۔ میں آپ کے بارے میں ایسے ہی توقع رکھتا ہوں کہ جو آپ کو سمجھایا آپ فرسٹ اسٹیپ اٹھائیں۔ اللہ نے آپ کے اطراف میں ماشاءاللہ علماء کو رکھا ہے، یہ ادارے کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آئیے اور علم سیکھیں، آپ قریب آئیے۔ آپ اگر سٹی کے بچے ہیں، آپ نے کبھی یہ دینی مذہبی ماحول صحیح طریقے سے دیکھا نہیں، اجنبی محسوس ہو، اس اجنبیت کو ختم کریں نا، آپ قریب آئیے، صحبت میں بیٹھیے، ختم ہو جائے گی اجنبیت انشاءاللہ۔ علم سیکھیں، پھر اپنے ذات پر نافذ کریں، اور انشاءاللہ پھر تبلیغ دین کریں، انشاءاللہ بہت کام ہوگا۔ ایک آخری بات کر دوں، بعد ہمارے بھائی کہتے ہیں، چلیں آپ اجازت دینا دے کر دیتا ہوں، ہمارے بھائی کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ بھائی کیا کر رہا؟ کہتے ہیں دیکھیں فلاں کیا ہو رہا ہے، فلاں کیا ہو رہا ہے، فلاں کیا ہو رہا ہے، یہ علماء کیا کر رہے ہیں؟ ایسے بڑے درد والے مجھے ملتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بیٹا سارے علماء چنے بیچ رہے ہیں، یہ جھک مار رہے ہیں، انہیں کوئی احساس ذمہ داری نہیں ہے، یہ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ آپ ہیں درد والے، آپ ایسے کرو عالم بنو، مفتی بنو، اور جو کام یہ نہیں کر رہے نا وہ تم کر کے دکھاؤ، اور شرمندہ کر دو ہمیں کہ دیکھو ایسے ہوتی ہے دین کی خدمت، تمہیں اللہ نے علم دیا تم نے کچھ نہیں کیا، فقیر نے سب کچھ کیا ہے۔ اور اگر پڑھنا ہے یہاں علماء، اگر میرے پاس پڑھنا ہے میرے پاس آئے، فری میں پڑھاؤں گا آپ کو، عالم بھی بناؤں گا، مفتی بناؤں گا۔ پھر جو ہم نہیں کر پا رہے نا آپ کر کے دکھائیں۔ اب باتوں کا دور ختم کر دیں، بس یہ باتوں کے غازی نہ بنے، عمل کے غازی بنے۔ ہم ہر طریقے سے آپ کو ہر چیز پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں اسی لیے پہلے کہتا ہوں، سب سے پہلے میں پرائورٹی دیتا ہوں آپ کے علاقے کے علماء، ان کی صحبت میں آئیے، ان سے فیض حاصل کیجئے۔ اگر آپ کی کوئی مجبوریاں ہیں آن لائن ہم سے پڑھ لیجئے، ہم آپ کو ٹیچر کا انتظام کر دیتے ہیں، آن لائن پڑھیں۔ میں بچوں سے خاص طور پہ کہتا ہوں اگر آپ کو کوئی بہت زیادہ مصروفیت ہے، ادارہ جوائن نہیں کر سکتے، آن لائن پڑھ لیں، لیکن اب باتیں نہ کریں، اب عمل کی باری ہے۔ بہت باتیں ہو گئیں، ان باتوں نے اہل سنت کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ آج آپ سیاست میں کتنے پیچھے ہیں آپ یہ دیکھیں، آپ اداروں کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں، تعلیمی معاملات میں ہم بہت پیچھے ہیں، گورنمنٹ جابز کے لحاظ سے ہم بہت پیچھے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ کون کون سے شعبے ہیں جس میں ہمارا نام و نشان نہیں ہے۔ خدا را اب یہ چیلنج کا دور ہے، اب باتیں ختم کریں اور عمل کی طرف آئیں، خصوصاً پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ آگے آئے اور اپنا کردار ادا کرے۔
اور اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ باتوں کے غازی ہیں، نہ آپ کو دین سے دلچسپی ہے، نہ آپ کو اللہ سے کوئی لگاؤ ہے، نہ رسول سے دلچسپی ہے، اگر ہے تو اپنی ذات سے ہے۔ مجھے کھانے کو ملے، مجھے پینے کو ملے، میری نوکری اچھی ہو، میرے بچے اچھے اسکول میں پڑھیں، میری بیوی خوبصورت نظر آئے اور پھر میں مر جاؤں، بس یہ ہے۔ اپنی ذاتیات سے باہر نکلیں۔ ذاتیات سے باہر نکلنے سے آپ کی ذات کا یہ گھر کا نقصان نہیں ہوگا، لیکن دونوں جگہ کی برکت پائیں گے، گھر میں بھی برکت اور دین کی بھی برکات آپ کو حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔